अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स जर्नी। मैं हूँ आयशा सना और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग नॉवल पढ़ेंगे, वो है परदेस, जो लिखे है सुमेरा हमीद ने, किस्त नंबर 6। तो पढ़ने से पहले इन्होंने थोड़ा सा इंटरव्यू दिया हुआ है पिछले एपिसोड्स का, तो हम लोग उनको पढ़ लेते हैं पहले। उजाला गांव की एक सीधी सादी लड़की थी। एक शादी की तकरीब में बरतानिया से इसके दूर के रिश्तेदार आते हैं। आंटी अपने बेटे शहरियार के लिए उसे पसंद कर लेती हैं। इसका रिश्ता मांगती हैं। गांव में सब इसकी किस्मत पर रश्क करते हैं कि उजाला ब्याह कर अमेरिका चली जाएगी। शादी के बाद अमेरिका आकर उजाला पर इंकशाफ होता है कि शहरियार पहले भी एक शादी कर चुका था। गाँव में आंटी के किए सारे वादे झूठे थे। अमेरिका में वो और इनके सारे बच्चे नौकरी करके गुजारा करते हैं, जबकि उजाला को नौकरी करके न सिर्फ अपना बल्कि शहरियार का बोझ भी उठाना है। शहरियार अक्सर मुख्तलिफ इंसान है जिसमें अखलाकी बुराइयां हैं, पर अब वो बुरी तरह इनके चंगुल में फंस चुकी थी, जिससे फरार मुश्किल थी। इधर गांव में सब आंटी के दिखाए सुहाने सपनों को सच समझते हैं। शहरियार उसे एक शराब की एक मुलाजमत दिलवाता है और इसके लिए इसके खूबसूरत लंबे बाल कटवा देता है। शराब की फैक्ट्री में उजाला के लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं और उसे जॉब छोड़ना पड़ती है। उजाला की दोनों नंदों का रवैया इससे अच्छा है। आंटी के रवैये के बायस सैनी इनसे दूर जॉब करने पर मजबूर है। सारा यूनिवर्सिटी में औरतों की आज़ादी के लिए बढ़ चढ़कर बोलती है। उजाला एक डॉक्टर के घर में अलमास के साथ काम करती है, जिसकी दूसरी कम उम्र बीवी रोशन पर इसकी सास नंदे तशद्दुद करती रहती हैं। उजाला रोशन को इस जंगल से निकालने के लिए सारा की मदद लेती है ताकि रोशन पाकिस्तान अपनी बीमार माँ के पास लौट जाए। वो कामयाब हो जाती है। इस सिलसिले में पाकिस्तानी कौंसलर खाना इनकी मदद करता है। डॉक्टर साहब और उनके घर वालों को सख्त सज़ा मिलने का इम्कान है, लेकिन वो हीले बहाने करके रोशन से मिलते हैं और उसे बहला फुसला कर कायल कर लेते हैं। अदालती कार्रवाई शुरू हो जाती है। छठी किस्त। पढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो आए वो आपको मिल जाए। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। छठी किस्त। झूठ बड़ी आसानी से जीत जाता है, सच के लिए बड़ा जोखम उठाना पड़ता है। आज तक दुनिया में सच ही तो साबित नहीं किया जा सका। खड़ा सच, असल सच, पढ़ने वाले पहले थप्पड़, दिए गए पहले धोखे की हकीकत की अज़ियत का सच कहाँ साबित किया जा सकता है। रोशन मेज़ की सतह पर नजरें जमाए गैर मुराई नुक्ते को घूर रही थी। इसका सर झुका हुआ था। वो किसी को क्या बताती कि अपनी कहानी के इस अंजाम पर इसकी रूह किस सूली पर है। मासूम होना, मसलूम होना और फिर इल्ज़ाम भी लगाकर कटहरे में घसीट लिया जाना कितना अजियतनाक है। उस्मा धीमी आवाज़ में वकील के एक एक लफ्ज़ को उर्दू में रोशन की समात से गुजार रही थी। डॉक्टर शौहर ने बता दिया था कि केस जीतने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। कुछ कीचड़ उछाला जाता है, कुछ इल्ज़ाम लगते हैं। तुम बेफिक्र रहना, मैं तुम्हें अमेरिकी जेल में जाने से बचा लूँगा। जो घर की जेल से नहीं बचा सका वो अब अमेरिकियों के शिकंजे से निकाल रहा था। मसीहा डॉक्टर। जिस वक्त पहली बार इसने अपने शौहर को देखा था तो खुशी से इसका चेहरा खिल उठा था। इसका शौहर पेंट कोट में कैसा साहब लगता था। वो फ़ोन पर हुए निकाह से इतनी खुश थी कि दिनों में इसकी ज़ात पर से मुद्दत पुरानी परेशानियों की लकीर मिट कर रह गई। आने वाले खूबसूरत मुस्तकबिल की हकीकत ने सारे खौफनाक अंदेशे ज़ाहिल कर दिए थे। 19-20 साल मासूम सी रोशन खुशकिस्मती के अरूज पर थी। अमेरिका शादी हो गई, शौहर डॉक्टर है। इसके साथ फैक्ट्री जाने वाली लड़कियों ने इसके नसीब पर बहुत रश्क किया था। बार बार कहती थी, ऐसे शौहर की कदर करना, कोई दवा लगी है, बख्त जागा है, अपनी कम अक्ली से सुलह न देना। डॉक्टर शौहर इंसान नहीं देवता था, जो उसे सिसकती हुई ज़िंदगी की दलदल से खींच लाया था। अमेरिका में अपना घर देखकर वो दंग रह गई। जिन कोठी बंगलों को वो बस खिड़की से देखती थी, इनमें से एक की वो मालकिन थी। इस मालकिन को बड़ी जल्दी इसकी औकात दिखा दी गई थी। दिलशाद की तरफ से पड़ने वाले पहले थप्पड़ पर उसे बहुत तकलीफ पहुंची थी, लेकिन इसने खुद को समझा लिया कि बड़ी बहन जैसी है, मुझे ही अमेरिका में रहने की अकल नहीं होगी। वो गरीब घर से थी, खराबी सिर्फ इसमें हो सकती थी। इसने कभी ब्रेड टोस्टर नहीं देखा था, स्लाइड डोर वार्डरोब इस्तेमाल करना नहीं जानती थी, पानी का बड़ा टप उसे कहाँ मैसर था। खराबी सिर्फ इसी में थी, जिनकी दाल पर बघार की हैसियत नहीं थी। इन्हें ये बड़े से स्विमिंग पूल वाले घर में रहने की तौफीक मिल गई थी। 2 साल तक वो खुद को बेवकूफ़ जाहिल समझती रही। सारा इल्ज़ाम अपने सर लेती रही। घर के बच्चे तक इस पर अपने तैश निकाल लेते थे, मुख्तलिफ नामों से इसका मजाक उड़ाते थे। माँ ने जैसे तैसे जितने कपड़े ट्रंक में भेजे थे वो इन्हें निकाल कर पहनती रही। उसे एक गर्म सूट तक मुहैया नहीं किया गया था। वो अपने नए कपड़े पहनकर डॉक्टर भाई को काबू में कर लेगी, मेकअप करेगी, बाल बनाएगी, ऐसे वो सारे घर की मालकिन बन जाएगी। वो उसे आईना दिखाती रहती थी। डॉक्टर शौहर इसके लिए अपनी पसंद के नाइट ड्रेस ले आया था। वो रात का मालिक था, बाकी दिन की खबर रखना नहीं चाहता
آتا تھا۔ ایک دن گھر کی بڑی کھڑکیاں صاف کرتے ہوئے اس کے ہاتھ رک گئے۔ باہر بارش ہو رہی تھی۔ وہ برستی بوندوں کو یکٹک دیکھنے لگی۔ اسے وہ وقت یاد آ گیا جب یہی بارش ان کے گھر ایک ہنگامہ لے آئی تھی۔ اماں کا چہرہ کھل اٹھتا تھا۔ شاید کچھ اچھے دنوں کی یاد تھی، کچھ قربت رہی تھی برسات سے۔ اماں کچن میں جاتی، پکوڑے تلتی، پوڑیاں بناتی۔ گرج پر سے ایک ایسی چیز تھی جس کے لیے انہیں پلو کی گرہ کھول کر دیکھنا نہیں پڑتا تھا کہ کتنے پیسے بچے رہ گئے ہیں، جس پر کچھ خرچ نہیں آتا تھا۔ پودینے کی چٹنی کے ساتھ پکوڑے ان کی چادر سے باہر نہیں تھے۔ خوشیوں کی گنتی انگلیوں پر تھی اور اس میں سے ایک برسات بھی تھی۔ اس برستی بارش کو دیکھ کر اس نے محسوس کیا کہ اتنے بڑے گھر کی کھڑکی میں کھڑی روشن اور کراچی کے چھوٹے سے فلیٹ کی بالکونی میں کھڑی روشن میں بہت فرق آ چکا ہے۔ یہاں کی بارش ہر چیز کی خوبصورتی بڑھا دیتی تھی۔ وہاں بارش ہر شے کو بدصورت بنا دیتی تھی۔ گلیوں میں پانی بھر جاتا، کیچڑ ہو جاتا، کھڑکی دروازے سے پانی آنے لگتا، ان کے سونے کے کمرے کا فرش گیلا ہو جاتا تھا، گھسی ہوئی چاندی لپیٹ کر رکھنی پڑتی تھی، ہر شے کی شکل بگڑ جاتی تھی۔ اور یہاں اس کی اپنی شکل بگڑ چکی تھی۔ چھت تک اٹھی ہوئی بڑی سی کھڑکی کو صاف کرتے ہوئے وہ آستین سے اپنی آنکھیں بھی صاف کرتی رہی۔ اس دن دلشاد آپا کے سارے تیر دل میں لگے۔ اس رات اس نے ڈاکٹر شوہر کی رو رو کر منت کی کہ ایک بار اماں بھی سے بات کروا دیں، لیکن وہ کروٹ بدل کر سو گیا۔ یہی ڈاکٹر شوہر سوٹڈ بوٹڈ پہن کر اپنے وکیل کے ساتھ روشن کو جیل جانے سے بچانے آیا تھا۔ 3 سال قید با مشقت جھیلنے والی اس وقت بھی چور بنی خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ ان کی ٹائی پر کل بھی پن لگی تھی، آج بھی لگی ہے۔ اٹیلین جوتے چمک رہے تھے، پرفیوم کی کئی سپرے کیے ہوئے تھے۔ ان کے پیشانی پر فکر مندی کی کوئی لکیر نہیں تھی۔ وہ ڈاکٹر تھے، ان کے پاس نیلا پاسپورٹ تھا، وہ کئی روشن خرید کر غلام رکھ سکتے تھے۔ انہوں نے شکاگو کا بہترین وکیل ہائر کیا تھا۔ وکیل عظمیٰ اپنے دلائل دینے لگی۔ یہ پیپر جس پر روشن کی مدر کے سائن لیے گئے ہیں، اس پیپر سے متعلق انہیں یہ بتایا گیا کہ یہ اس کے ویزے کے سلسلے میں ایک پیش رفت ہے۔ ماں نے بیٹی کے ویزے کے پیپر پر سائن کیے تھے، بیٹے کے پیسے نہیں لیے تھے۔ کیسی رقم اور کون سے پیسے؟ یہ نکاح جھوٹ بول کر کیا گیا تھا۔ روشن کی مدر کو امریکہ سے کبھی پیسے نہیں بھیجے گئے۔ یہ رسیدیں جعلی ہیں۔ روشن کا خاندان گھر سے بے گھر ہو چکا ہے اور بدترین معاشی مسائل سے گزر رہا ہے۔ 3 سال کے عرصے میں روشن ایک بار بھی پاکستان نہیں گئی۔ پاکستان جانا بہت دور کی بات، روشن گھر سے باہر نہیں نکلی۔ ڈاکٹر مراد شاہد کے ہمسایوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے کبھی مسز روشن کے گھر سے باہر نہیں دیکھا، کسی ہوٹل، کسی ریسٹورنٹ، کسی پارک یا شاپنگ کے لیے کسی بھی مارکیٹ میں۔ کیا ڈاکٹر مراد ثابت کر سکتے ہیں کہ روشن گھر سے باہر جاتی رہی ہے، گھر میں قید نہیں رہی؟ اگر روشن پیسے کی اتنی ہی لالچی رہی ہے تو پھر روشن نے وہ پیسے کبھی خرچ کیوں نہیں کیے؟ ایک عورت جب لالچی ہوتی ہے تو وہ اپنے لیے کپڑے، جوتے، جیولری، میک اپ ضرورتیں ضرور خریدتی ہے، گولڈ یا پھر ڈائمنڈ۔ روشن کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یا پھر روشن جوا کھیلنے کی عادی ہے، لیکن وہ یہ جوا کھیلتی کہاں ہے، کس کے ساتھ؟ ڈاکٹر مراد کے سکون میں کوئی خلل نہیں آیا تھا۔ اتنے بڑے ڈاکٹر کی بیوی کو شکاگو کی ٹھنڈ میں کوئی گرم کپڑے میسر نہیں تھے اور وہ ان سے پیسوں کا تقاضا کرتی رہی، گھر میں لڑتی رہی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر روشن خود پاکستان پیسے بھجواتی رہی تو کیسے بھیجتی رہی؟ روشن کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی۔ منی ٹرانسفر کے لیے اس نے کون سا ذریعہ استعمال کیا ہے؟ گھر کے لینڈ لائن فون پر تالا ہے، جس کی چابی ان کی بہن کے پاس ہے۔ روشن اپنے گھر فون نہیں کر سکتی۔ یہ ڈاکٹر صاحب کے گھر کے فون کا ڈیٹا ہے، جس کے مطابق اتنی مدت میں ایک بار بھی پاکستان کال نہیں گئی۔ پاکستان کے کسی نمبر سے کوئی کال موصول نہیں ہوئی، کیونکہ روشن کی ماں کو گھر کا غلط نمبر دیا گیا تھا، انہیں درست نمبر دیا ہی نہیں گیا تھا۔ فون کا ڈیٹا اٹارنی جنرل کے ہاتھ کے نیچے تھے۔ انہوں نے ایک نظر اس پر ڈالی اور واپس عظمیٰ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اگر روشن کی ماں پیسوں کا تقاضا کرتی تھی تو کہاں کرتی تھی، کس کے ذریعے؟ روشن فون بوتھ تک نہیں جا سکتی تھی۔ ماں بیٹی کا رابطہ کہاں تھا؟ اٹارنی جنرل نے ڈاکٹر مراد شاہد اور ان کے وکیل کی طرف دیکھا۔ لالچی روشن اپنی ماں سے فون پر بات کیوں نہیں کرتی تھی؟ روشن کی آنکھیں بڑی ہو گئی تھی، اس کے چہرے پہ قند قزح کے نشان اور گہرے ہو گئے۔ لالچی روشن ہے، لالچی روشن کی ماں ہے، یا لالچی روشن کو نکاح کے نام پر خرید کر یہاں لے آنے والے ہیں؟ ایک غریب بیوہ ماں، 3 چھوٹے بہن بھائی، کراچی کی ایک فیکٹری میں معمولی اجرت پر کام کرنے والی بھولی بھالی لڑکی، امریکہ کی مشہور معروف گرین کارڈ ہولڈر، شوہر پر کیسے برتری رکھ سکتی ہے؟ روشن کا پاسپورٹ تک اس کے پاس نہیں ہے۔ روشن کا پاسپورٹ اس کی غریب ماں پاکستان سے امریکہ آ کر اپنی بیٹی کی خبر نہیں لے سکتی۔ روشن کے جسم پر جاں بجا زخموں کے نشان ہیں، وہ ماں ان زخموں پر مرہم نہیں لگا سکتی۔ ڈاکٹر کی بیوی کو زہر کے انجیکشن سے ڈرایا جاتا رہا ہے، لیکن اسے سر کے درد
کے لیے دوا نہیں دی گئی۔ لمبے سے کمرے میں بہت سناٹا تھا۔ اب ڈاکٹر مراد کے سکون میں خلل لایا تھا۔ انہوں نے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر پہلو بدلا تھا۔ اٹارنی جنرل کی ساری توجہ عظمیٰ کی طرف تھی۔ وہ عظمیٰ کو سن اور روشن کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ شادی روشن کے گھر کے مصائب دیکھ کر ہی کی گئی تھی تاکہ ان کی بیٹی کے ساتھ کھل کر جانوروں جیسا سلوک کیا جائے۔ تیسری دنیا کے لوگ سوچتے ہیں بیٹیاں امریکہ آئیں گی تو ان کی زندگی بن جائے گی، وہ خود غربت سے نہیں نکل سکے لیکن بیٹی نکل جائے گی۔ اگر یہ لالچ ہے تو روشن کی ماں نے یہ لالچ کی تھی، لیکن یہ لالچ انہیں ڈاکٹر صاحب کے خاندان نے دی تھی۔ دنیا کا کوئی غریب اپنی حیثیت کے باہر خواب نہیں دیکھتا، غریب حقیقت پسند انسان ہوتا ہے۔ روشن اور اس کا خاندان اپنی حیثیت جانتا تھا۔ ڈاکٹر مراد کا خاندان روشن کی ماں کے پاس چھوٹے وعدے لے کر پہنچا اور نکاح کے لیے اصرار کیا۔ نکاح کے نام پر وہ ایک جیتے جاگتے انسان کو خرید لائے اور اس پر ہر طرح کا تشدد جاری رکھا۔ اسے اتنا ذہنی ٹارچر دیا گیا کہ یہ لڑکی نیم پاگل ہو چکی ہے۔ روشن کی میڈیکل رپورٹ اٹارنی جنرل کے سامنے تھی۔ بھیگی ہوئی آنکھیں اتنی بھاری ہو گئی کہ چھلک پڑی تھیں۔ ڈاکٹر مراد کا موقف ہے کہ روشن ذہنی طور پر مستحق نہیں ہے۔ یہ وہ بات ہے جو انہوں نے سچ کہی ہے۔ یہ سچ ہے کہ روشن نیم پاگل ہو چکی ہے۔ روشن کا ذہنی معائنہ کرنے والے ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق روشن بدترین PTSD کا شکار ہو چکی ہے۔ PTSD F1 لیول 6، PTSD F9 لیول 1.8، اینگزائٹی ڈس آرڈر، فیئر ڈس آرڈر، یہ سب ذہنی امراض اسے شادی کے بعد ملے ہیں۔ اس لڑکی روشن کی حیثیت کا لیول تو وہی رہا، لیکن اس کی تکلیفوں کے لیول اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ وہ لیول 8 میں آ گئی، ذہنی امراض کا شکار ہو گئی۔ رپورٹ میں صاف اور واضح طور پر مارک کیا گیا ہے یہ تمام ڈس آرڈرز 3 سال سے پرانے نہیں ہیں، جس سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ روشن ایک صحت مند لڑکی تھی، لیکن ڈاکٹر مراد شاہد کے گھر آتے ہی ذہنی مریضہ بن گئی۔ اٹارنی جنرل نے میڈیکل رپورٹ پر سرخ پین سے مارک پیراگراف کی طرف دیکھا اور پھر روشن کی طرف۔ کیا ہم اس تنہائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو ایک لڑکی کو اس کے خاندان سے دور ہو کر ملی ہوگی؟ ڈسپلیسمنٹ کی تکلیف اس نے کیسی جھیلی ہو گئی؟ اس کا اپنا یہاں کوئی نہیں تھا، اسے کسی سے بات نہیں کرنے دی جاتی تھی۔ تنہائی، بے بسی، جسمانی تشدد اور مٹیریل ایبیوز نے اسے نیم پاگل کر دیا۔ اس لڑکی جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، نہ پیسے کا نہ طاقت کا، اس کے پاس کوئی سپورٹ نہیں، نہ فیملی کی نہ کسی فرینڈ کی، اس لڑکی نے اپنی ماں سے ملنے کی تڑپ میں خود پر ہونے والے تشدد سے بچنے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور ڈاکٹر شوہر کے قید خانے سے فرار ہو گئی۔ جیسے ہی اس نے سفارت خانے میں پناہ لی، اس پر چوری کا الزام لگا کر اسے روک دیا گیا۔ ڈاکٹر شوہر کی ایگو بری طرح ہرٹ ہوئی کہ ان کے چنگل سے شکار نکل بھاگا۔ نہ صرف چوری کی رپورٹ کی گئی بلکہ سفارت خانے نے جس شیلٹر میں روشن کو رکھا تھا، یہ اپنے اثر اور رسوخ سے وہاں اسے ڈرانے کے لیے جا پہنچے کہ اگر اس نے زبان کھولی تو اس کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ ڈاکٹر شوہر نے اس کمٹمنٹ پر عظمیٰ کی طرف بڑے تویروں سے دیکھا تھا۔ اٹارنی جنرل نے آبرو جھکا کر ڈاکٹر شاہد کی طرف دیکھا۔ عظمیٰ نے ایک اور پیپر اٹارنی جنرل کے سامنے رکھا۔ اس پر کونسلیٹ جنرل کے سائن تھے جس کے مطابق ڈاکٹر مراد شاہد نے بغیر اجازت کے روشن سے ملاقات کی۔ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، سب روشن کا قصور ہے۔ روشن ڈری ہوئی ہے، روشن کم عقل ہے، لیکن قانون کو آنکھیں کھول کر رکھنی چاہیے، قانون کو سچ سننا چاہیے، سچ پر یقین کرنا چاہیے، سچ پر اپنا فیصلہ دینا چاہیے۔ روشن پر چوری کا الزام بے بنیاد ہے، نہ صرف اس الزام کی سزا ملنی چاہیے بلکہ روشن کی قید کے 3 سالوں کے ایک ایک ظلم کا حساب ہونا چاہیے۔ عظمیٰ نے ایک گہرا سانس لیا۔ دیکھیں اس جوان لڑکی کی طرف، یہ اپنے ساتھ ہوئے ظلم کا چلتا پھرتا ثبوت ہے۔ اگر ہمیں یہ ثبوت دکھائی نہیں دے رہا تو پھر ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ یہ ایک اچھی اداکارہ ہے اور ہم سب خاموش تماشائی۔ اٹارنی جنرل کی نظر صرف روشن پر تھی، روشن جس کے ہونٹ لرز رہے تھے، جس کی روشنی کو گھن چاٹ گیا تھا۔ چھپ چھپ کر رونے والی لڑکی کی آنکھوں کے سارے جگنو مردہ ہو چکے تھے۔ اسے نہیں معلوم کہ وکیل عظمیٰ نے کیا کہا، وہ کیا کچھ انگلش میں بولتی رہی۔ وہ روشن از مدر کو سمجھتی رہی۔ اس نام کی تکرار نے اسے تکلیف دی۔ بیٹیاں رخصت کرنے کے بعد بھی ماں باپ کی خلاصی نہیں ہوتی۔ اس کی ماں کو عزت تو کیا نصیب ہونی تھی۔ ایک وکیل نے لالچی کا الزام لگا دیا، دوسری وکیل نے نہ جانے کیا کہہ رہی تھی۔ ماں کو کتنا فخر تھا کہ وہ غریب ضرور ہے لیکن بے دین نہیں۔ ماں کی دنیا کتنی چھوٹی تھی، پھر اتنی بڑی دنیا میں اسے کیوں بھیج دیا؟ ہتھیلی سے روشن نے اپنی آنکھیں رگڑی۔ عظمیٰ نے ٹشو باکس اس کے سامنے کیا لیکن اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ روشن، اٹارنی جنرل نے امریکی لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ گیلی ہتھیلیاں واپس گود میں گرا لی۔ انصاف کے کمرے میں بڑی خاموشی رہی۔ روشن، نرمی سے پکارا۔ اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر سفید بالوں والی عورت
کی طرف دیکھا۔ اس کی نظر اتنی زخمی تھی کہ اٹارنی جنرل جہاں کی تہاں رہ گئی۔ عثمان نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا، خاموش نہ رہو، سب کہہ دو۔ ڈاکٹر مراد شاہد کی ٹائی کی گھیرا میں تنگی ہوئی، انہیں اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے پوری کوشش کی کہ روشن کی نظر ان کی نظر سے مل جائے، صرف ایک نظر، لیکن یہ روشن اٹارنی جنرل کی طرف دیکھ کر واپس نظریں جھکا چکی تھی۔ مجھے جیل بھیج دیں، سزا دیں، میری اماں بی کو کچھ نہ کہیں۔ اس نے نمی کو حلق میں اتارا۔ تم نے چوری کی ہے؟ اٹارنی جنرل نے نرمی سے پوچھا۔ روشن چپ رہی، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرتے رہے۔ مجھے جیل بھیج دیں، مجھے جانے دیں۔ جانے والا، رونے والا، سسکنے والا، دنیا کا نیا روپ دیکھ لینے والا۔ تمہارے شوہر کا تمہارے ساتھ کیسا سلوک ہے؟ وہ خاموش رہی۔ روشن پلیز بولو، خاموش نہ رہو، عظمیٰ نے بڑی منت سے کہا۔ وہ بدستور میز کی سطح دیکھتی رہی۔ روشن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، انصاف پر یقین رکھو۔ اسے کسی انصاف، کسی عدالت، کسی پر کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ یہ دنیا اس کا سب کچھ لوٹا دے گی لیکن انسانیت پر سے اعتبار نہیں لوٹا سکے گی۔ اتنی سی لڑکی کو 4 لوگوں نے مل کر تار تار کر دیا تھا، اس کے اندر خوف کا زہر بھر دیا تھا۔ اب وہ زندگی سے کوئی تریاق کشید نہیں کر سکے گی۔ بند گھر اور بند کمرے میں اس کے ساتھ اتنا کچھ ہو چکا تھا کہ وہ آزاد ہو کر بھی ان اذیتوں کے زندان میں بھٹکے گی۔ روشن، ڈاکٹر مراد شاہد کا تمہارے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ اٹارنی جنرل نے شوہر کے بجائے نام سے سوال کیا تھا۔ عثمان نے ایک گہرا سانس لیا، اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھی۔ ڈاکٹر اور ان کے وکیل نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ روشن، اٹارنی جنرل نے پھر نرمی سے پکارا۔ اس نے نظر اٹھا کر نرمی سے پکارنے والے کی طرف دیکھا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ میز پر سر گرا دے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ یہ وحشی ہے، ایک لڑکی، ایک بیٹی، ایک بہن، ایک بہو نے نہیں کہا تھا یہ ایک وحشی ہے، ایک بیوی نے کہا تھا۔ میڈیکل رپورٹ اٹارنی جنرل کے ہاتھ کے نیچے تھی، قلم اس کی انگلیوں میں۔ اس نے روشن کے چہرے پر اس جملے کی ساری وحشت دیکھی۔ کمرے میں موجود دونوں عورتیں اس بات کا مطلب سمجھتی تھی، دونوں مرد بھی سمجھتے تھے، لیکن وہ مرد اپنا سچ ثابت کرنے آئے تھے، روشن کا سچ نہیں۔ ہاتھ میں پکڑا پین اٹارنی جنرل نے فائل پر رکھا، پھر اپنے دونوں ہاتھ بھی اس فائل پر رکھ دیے۔ تم نے کوئی چوری نہیں کی، تم معصوم ہو، تم پر لگا چوری کا کیس ڈسچارج کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے وکیل نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے۔ اٹارنی جنرل نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ جس کا کوئی نہیں ہے، اس کے ساتھ امریکہ کا قانون ہے، امریکہ کی ریاست ہے۔ سناٹا۔ ڈاکٹر مراد شاہد پر تمہاری طرف سے کیس امریکہ کی ریاست کرے گی، ریاست تمہارے ساتھ کھڑی ہے، تمہیں پورا انصاف دلایا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب کا ہاتھ ٹائی کی نوٹ پر آ کر رک گیا تھا۔ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے۔ یہ ماں روشن کے ساتھ تھی، جس کے پاس مال نہیں، طاقت نہیں، جو ہر ہتھیار سے خالی ہاتھ ہوگا۔ امریکہ کا قانون اس کے ساتھ ہوگا، جو جتنا ابیوزڈ ہوگا، جتنا ویزیبل ہوگا، قانون اس کا ساتھ دے گا، کیونکہ امریکہ کے پاس ہوا کا قانون قابل کہتا ہے، طاقتور کا ہاتھ نیچے والا ہونا چاہیے، کیونکہ امکانات ہے کہ جو کمزور ہے اس پر طاقتور نے اپنی طاقت آزمائی ہو۔ روشن کمزور تھی، بے بس تھی، اس پر طاقتور کی طاقت کا پورا زور چلا تھا، اسے جسمانی، ذہنی اور جذباتی لحاظ سے اپاہج کر دیا گیا تھا، اس لیے ریاست نے اس کا ہاتھ نہیں پکڑا تھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ لیکن روشن پاکستان واپس چلی گئی۔ عظمیٰ نے اس کی منت کی کہ وہ ڈاکٹر مراد پر مقدمہ کرے، اس کا لائسنس کینسل کروا کر جائے، لیکن روشن اتنی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ حالات مظلوم تو پیدا کر دیتے ہیں لیکن مسیحا نہیں۔ یہ خوف کہ وہ امریکہ میں رہی تو پھر سے کچھ ہو سکتا ہے، اس خوف نے اسے ایک دن بھی امریکہ رہنے نہیں دیا۔ ہر انسان چھوٹا ہے، ہر وعدہ مکر گیا ہے، وہ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا یا پھر عظمیٰ کا۔ سارا نے اسے سمجھایا کہ ابیوز کا کیس وہ پہلے سے ہی جیت چکی ہے، وہ ہمت کرے، وہ یہاں رہ کر اپنے گھر والوں کی بہتر کفالت کر سکے گی۔ اب وہ آزاد ہے، ریاست اسے پوری طرح سپورٹ کر رہی ہے، وہ ڈاکٹر اور اس کے خاندان کی کمر توڑ جائے گی، لیکن وہ نہیں سمجھی۔ بڑی دنیا میں آ کر زخمی ہو جانے والی روشن نے ماں کی طرح اپنی دنیا بھی چھوٹی کر لی تھی۔ وہ فیکٹری جائے گی، اپنے بہن بھائیوں کی کفالت کرے گی، اپنے بالکونی سے بارش دیکھے گی اور غربت کی چٹائی پر سو جائے گی۔ سارے خوابوں کا نتیجہ صفر نکلا تھا، اسے کوئی اور حساب شروع نہیں کرنا تھا۔ جس دن وہ اٹارنی جنرل کے آفس جا رہے تھے، عظمیٰ نے ایک آخری بار اسے سمجھایا، تم پر چوری کی رپورٹ تمہاری نند نے نہیں، تمہارے شوہر نے کی تھی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی کہ آخر اس دنیا میں سچا کون ہے؟ روشن، تم نے اور تمہاری والدہ نے ایک بار اس خاندان پر اعتبار کر کے دیکھ لیا، دوبارہ یہ غلطی نہ کرنا۔ وہ ایئرپورٹ پر بھی چپ ہی تھی۔ جو لڑکی شادی شدہ زندگی کے سہانے خواب لے کر اس ایئرپورٹ پر اتری تھی، وہ لڑکی سارے سہانے خواب لٹا کر، ان کی اذیت سمیٹ کر اس ایئرپورٹ سے بھاگ رہی تھی۔ ساون کے گیت گانے کی عمر میں روح کے عارضے سمیٹ چکی تھی۔ نام کی روشن نصیب کے اندھیروں کا شکار ہو چکی تھی۔ اجالا بلبل کے ساتھ اس سے ملنے ایئرپورٹ گئی تھی۔ اس نے اجالا کو بڑی دیر تک گلے سے لگا کر رکھا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن کی قربت میں اجالا نے جان لیا کہ اتنی جوان لڑکی امریکہ سے بوڑھی زندگی لیے جا رہی تھی۔
اسے خوش ہونا چاہیے تھا کہ روشن واپس چلی گئی، لیکن وہ خوشی کے کسی احساس کو محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل نہ تمام داستانوں میں الجھا ہوا تھا۔ ایک اندیکھا درد اسے تکلیف دینے لگا۔ وہ سمجھ نہیں پائی کہ موسم کی تبدیلی ہے یا پھر وقتی جذبہ ہے۔ سارا اسے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے گئی تھی۔ وہ سارا جو زیادہ شاپنگ نہیں کرتی تھی، وہ نئے کپڑے جوتے نہیں لیتی تھی۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی اسے ایک جیسے کپڑوں میں دیکھ رہی تھی۔ آنٹی جتنی خرچیلی تھی وہ ان کے الٹ تھی، شاید اسی لیے ان کے پاس ہمیشہ پیسے ہوتے تھے۔ وہ کسی سے ادھار نہیں لیتی تھی، کام کی چیزوں پر انویسٹ کرتی تھی، بیکار چیزوں سے دور رہتی تھی۔ سارا اتنی اچھی ہو کر کیا کرنا چاہتی تھی؟ اچھے لوگوں کو اس بری دنیا میں رہنا ہے، اکیلے وہ ایسے وہ اکیلاپن محسوس کرے گی۔ اسے خیال کرنا چاہیے، اتنا منفرد نہیں ہونا چاہیے، لوگ اسے پاگل کہیں گے۔ سارا نے اسے نئی پفڈ جیکٹ لے کر دی تھی، پھر دونوں نے کافی پی۔ وہ چپ چاپ بیٹھی رہی، ہر شے کی اجنبیت بڑھ رہی تھی۔ اس کے دل پر کھچاؤ کی کیفیت طاری ہوتی رہی۔ جب کوئی ایسی ویسی بات ہونی ہو تو ہماری ماؤں کے دلوں پر تنابیں پڑنے لگتی ہیں۔ اجالا اور اس کی باتیں، تنابیں، ہاں جیسے دل کو کوئی کھینچ رہا ہو۔ تم اور تمہارے گاؤں کی دانا عورتیں کام پھر بھی کم عقلوں والے کرتی ہو۔ سارا نے مذاق اڑایا۔ سارا ٹھیک کہہ رہی تھی، اتنی دنائی پر بھی وہ بند گلیوں سے نکلنے کے راستے نہیں نکال پائی تھی۔ اکتوبر کی آمد تھی۔ اماں کہتی کہ وہ بدل گئی ہیں، اب اتنی باتیں نہیں کرتی۔ حریم بھی یہی طعنہ دے رہی تھی کہ تم ہو کہ ہاں ہی کرتی رہتی ہو، کیا ہوا ہے؟ بار بار جتانے پر اسے سوچنا پڑتا کہ آخر وہ اپنی باتیں کہاں چھوڑ آئی ہے۔ کیا روشن اسے ہلا کر رکھ گئی ہے یا پھر زندگی سے اس کی انیسیت سمٹ چکی ہے؟ بلبل 3 لڑکیوں کے ساتھ ذرا ڈھنگ کی جگہ شفٹ ہو گئی تھی۔ چھوٹی سی پارٹی رکھی تھی، وہاں بلایا تھا۔ اس کی اور بھی کلاس فیلوز آئی تھی۔ لڑکیاں کتنا ہنگامہ کرتی ہیں، کتنا اچھلتی کودتی ہیں۔ وہ کونے میں بیٹھی انہیں دیکھتی رہی۔ خوشیوں کا تعلق بے فکری سے ہوتا ہے یا پھر خوابوں سے، ان خوابوں سے جس کا ہمیں یقین ہوتا ہے کہ جلد سچ ہو جائیں گے۔ خوشی ہے کیا؟ وہ جادو جو زندگی کو زندگی کرتا ہے۔ وہ جادو کیسے ہوتا ہے، بلکہ کب ہوتا ہے؟ ان کے گھر کے باہر درختوں کی بہتات تھی، ان کے پتے جھڑ چکے تھے، ہر طرف پیلے پتوں کا پھیلاؤ دکھائی دیتا تھا۔ اجالا کو سبزہ پسند تھا، لیکن اس پیلے موسم کا اپنا ہی حسن تھا۔ پہلے سال کی خزاں سے ملاقات نے اسے محصور کر دیا تھا۔ وقت بے وقت ہونے والی بارش ان پتوں کو نم رکھتی تھی۔ صاف نیلا آسمان، گیلی سڑکوں پر بکھرا پیلا موسم۔ وہ چھاتا لے کر چلتی تو اسے لگتا کسی خواب میں چل رہی ہے۔ یہ وہ دن تھے جب شہریار اکثر اسے واک پر لے جاتا تھا، پھر وہ کافی پیتے باتیں کرتے ہوئے واپس آتے تھے۔ یہ کسی فلمی منظر جیسی چیز تھی۔ اس موسم میں اس کے گاؤں کے رنگ جدا ہوتے تھے۔ ہر زمین کا اپنا حسن، اپنا موسم ہے۔ دنیا کی خوبصورتی اس کی رنگینی سے زیادہ اس کی انفرادیت ہے۔ صحرا کا اپنا حسن ہے، گلستان کا اپنا۔ عجیب بات تھی، لیکن اس کی کئی خوبصورت یادیں خزاں سے جڑی تھی۔ اکتوبر کے آتے ہی آنٹی کا ڈپریشن بڑھ جاتا تھا۔ ٹی وی کی آواز اونچی ہو جاتی تھی، ان کے ہاتھ سے چیزیں گرتی، وہ وجہ بے وجہ چیختی چلاتی۔ اکتوبر سب کے زخموں پر مرہم کہاں رکھتا ہے، بلکہ زخم چھیل دیتا ہے۔ حکم کا مرہم بجا آبری کا زخم۔ یونانی بادشاہ ڈاوناؤس کی 50 بیٹیاں تھیں۔ وہ ان کے ہونے والے شوہروں کو پسند نہیں کرتا تھا۔ شادی کے دن اس نے اپنی ہر بیٹی کو تیز دھار خنجر دیا کہ ان سے اپنے شوہروں کو قتل کر دینا۔ بیٹیاں حکم عدولی کی جرت نہیں رکھتی تھی۔ بیٹیاں اپنی خوشیاں بھی عزیز رکھتی تھی۔ وہ 2 دھاری تلوار پر تھی، باپ بچائیں یا شوہر۔ باپ کے حکم کو عبادت جانا، حکم کی تعمیل کی اور خنجر سے اپنے شوہر کا سر قلم کر دیا، اور پھر قتل کی سزا میں پانی کا ایسا برتن بھرنے پر لگا دی گئی جس کے پندے میں سوراخ تھا، اور وہ برتن کبھی نہیں بھرا۔ ان کی سزا کبھی ختم نہیں ہوئی، کسی اجالا، کسی روشن اور کسی مشل کی سزا۔ وہ گاڑی سے ویکیوم نکال کر باہر رکھ رہی تھی جب وہ تیزی سے تقریباً اس سے ٹکراتے ہوئے قریب سے گزری تھی۔ بیک پیک کے اسٹرپس کو غصے سے کھینچ رہی تھی، منہ بھینچا ہوا تھا، گال دہک رہے تھے۔ مشل، رک جاؤ، اپنی ماں کو ایسے پریشان نہ کرو۔ پھر اندر کوئی گرما گرمی ہوئی ہوگی۔ اس کے لمبے بال شانوں پر بکھرے تھے، ہونٹوں پر لپسٹک لگی تھی۔ ماں نے تیزی سے لپک کر اپنے بازو سے اسے تھام کر روکا۔ میری جان، اتنی ضد ٹھیک نہیں ہوتی، باپ ہے وہ تمہارا، کیوں اتنا غصہ کرتی ہو؟ ہاتھ میں پکڑا اسکارف اس کے سر پہ لپیٹنے لگی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا کہ ماں نے آنکھ سے اشارہ کیا۔ وہ بادل نخواستہ خاموش ہو گئی، ہونٹ کاٹنے لگی۔ دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہو، تم ہمیشہ سے پہنتی رہی ہو، اب کیا ہوا ہے؟ پن لگا کر کہا، ہمیشہ سے زبردستی کرتے رہے ہیں آپ لوگ، پلیز اب تو مجھے آزاد چھوڑ دیں۔
اپنی ماں کی بات بھی نہیں مانو گی۔ ہاتھ میں پکڑے ٹیشو سے اس کے ہونٹ صاف کیے۔ وہ چپ کھڑی رہی۔ میرے بیگ میں ایک لپسٹک ہے۔ ماں کی جان، اماں کو ایسے تنگ نہ کرو، دل کی مریضہ ہوں، دیکھنا مر جاؤں گی کسی دن اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس کی تھوڑی کو لاڈ سے اٹھایا، اس کی آنکھوں کے تیش کو دیکھا۔ اگر میں مر گئی کسی دن، اسی لیے کہتی ہوں اتنا غصہ نہ کیا کرو، صبح صبح ماں کا دل دہلا رہی ہو، سارا دن ماں پریشان رہے گی، بولتی رہے گی۔ اب بس کرے ماما، اس نے ناچار سر ہلا دیا، ماں کے گال پر پیار کیا، اس کے ہاتھ میں پیسے دیے۔ اچھا سا لنچ کرنا، فرینڈز کو بھی کروا دینا، اس ویکینڈ ہم خوب شاپنگ کریں گے۔ پیسے اس نے پاکٹ میں رکھ لیے، ماں کے لیے مسکرا دی۔ اپنی میڈیسن لینی ہے آپ کو، اور پلیز مجھے اپنی محبت میں جذباتی نہ کیا کرے، مجھے باندھ کر رکھ دیا ہے اس محبت نے، جانے دے مجھے۔ انہوں نے اسے بڑھ کر سینے میں بھینچ لیا۔ ایسے ہی جانے دوں، سینے سے دل نکل گیا ہے تو زندہ کیسے رہوں گی؟ یہی تو باتیں ہیں آپ کی۔ ماں کے گال پر پیار کر کے وہ چلی گئی۔ اس کی چال میں تندی تھی، وہ دنیا سے ناراض انداز میں پوری پاکی تھی۔ بچے جوان ہو جائے تو ماں باپ کے نظریات سے لڑنے لگتے ہیں۔ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے رک گئی۔ ان کی محبت کو غلامی سمجھتے ہیں۔ یہ عورت بہت تھکی ہوئی اور اداس لگتی تھی۔ اجالا نے سر ہلا دیا۔ وہ ساری صورتحال تو نہیں سمجھی تھی، لیکن اتنا جانتی تھی کہ مشل کو سر پر حجاب لینے سے ناراضی تھی۔ پہلے بھی ایک بار وہ گھر میں تکرار سن چکی تھی، بلکہ گل باجی خود ہی بتا دیتی تھی کہ آج گھر میں کس چیز پر ہنگامہ ہوا ہے۔ دل کا بوجھ وہ کہاں ہلکا کرتی، وہ ان سے لگاؤ رکھتی تھی، انہی سے کہہ سن لیتی تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ فکر کریں گی تو کسی دن دل بند ہو جائے گا۔ انہیں دل کے بند ہو جانے کی فکر تو نہیں تھی، اس لیے بے وقت بند ہو جانے کی فکر تھی۔ اس کے بے وقت بند ہو جانے کی فکر تھی۔ انسان دل کے لیے اتنا تردد کرتا ہے، پھر بھی دل دغا دے جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے گھر آنے کے بعد یہ دوسرا پاکستانی گھر تھا جہاں انہیں کام ملا تھا۔ مشل کے پاپا بہت پیسے والے تھے، ہفتے میں 3 دن بلاتے تھے۔ گل باجی کو ہائی بلڈ پریشر کی بیماری تو تھی ہی، اب سینے کا درد بھی بڑھ گیا تھا۔ الماس ہفتے جتنا چارج کرتی تھی، گل باجی بغیر بحث کے دے دیتی، بلکہ ٹپ تو اکثر دیتی رہتی تھی۔ جس دن انہیں آنا ہوتا ان کے لیے کچھ پکا کر بھی رکھتی تھی، سب کو کھلا کر بھیجتی۔ پہلے دن کہہ دیا تھا کہ چائے کافی پیو، پھل فروٹ کھاؤ، کوئی پابندی نہیں ہے، سب اپنا سمجھنا۔ سر سے دوپٹہ نہیں اترتا تھا، ہاتھ میں تسبیح رہتی تھی، ہونٹ ہلتے رہتے تھے۔ وہ اندیشوں کو دواؤں سے زائل کرتی تھی، چہرہ کھلا رہتا، لیکن آنکھوں میں وسوسوں کا طوفان سرگردہ رہتا۔ نیتو کو گل باجی بہت پسند تھی، کسی کام کی ہدایت نہیں دیتی تھی، ٹوکتی نہیں تھی، نگرانی تو بالکل نہیں کرتی تھی۔ ان کے گھر سے سب کو فون کرنے کی اجازت تھی۔ نیتو اور اجالا کو بڑی خوش دلی سے گھر بات کرنے کے لیے کہتی تھی، فون پکڑ کر کھڑی ہو جاتی کہ ادھر آؤ، چلو بات کرو۔ نیتو کو نیا کوٹ دیا کہ شکاگو کی سردی میں اوپر نہ کھسک جانا، یہ کوٹ پہنا کرو۔ نیتو دانت نکال کر ہنستی رہتی، اپنی چوٹی کے سنگ لہراتی رہتی۔ تم شادی کے لیے نیپال واپس نہ گئی تو یہیں کوئی لڑکا دیکھ کر میں تمہاری شادی کروا دوں گی۔ وہ اکثر اسے شادی کروا دینے کی دھمکیاں دیتی۔ نیتو شرما جاتی، گھبرا جاتی۔ 30 سال پہلے ان کے شوہر مشل کے پاپا یہاں آئے تھے، 24 سال پہلے وہ آئی تھی۔ پیسے کا غم نہیں تھا، شوہر کا اپنا سٹور تھا، تینوں بیٹے چھوٹے تھے، اسکول جاتے تھے۔ مشل ان میں بڑی تھی، کالج جاتی تھی، وہ دنیا سے راضی تھی لیکن اپنے گھر سے نالا تھی۔ مشل اتنی منموہنی صورت تھی کہ پہلے دن اسے دیکھ کر اجالا کو یقین نہیں آیا کہ کوئی اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے۔ کھلے بالوں میں سرخ تکون رومال گرا دے کر باندھا تھا، گھنے بال شانوں پر بکھرے تھے، بال اتنے سیدھے تھے کہ ان میں بل نہیں پڑتا تھا، کانوں پر ہیڈ فون لگا تھا، راکنگ چیئر پہ جھول رہی تھی، چپس کھا رہی تھی۔ وہ اس انداز میں امریکی میوزک بینڈ کی ممبر لگ رہی تھی۔ اس نے ایسی لڑکیاں امریکی گھروں میں دیکھی تھی۔ یہ آپ کی بیٹی ہے؟ الماس نے پہلی نظر پڑنے پر بے ساختہ پوچھا تھا۔ گل نے کہکا لگایا تھا، نہیں لگتی نا، دیکھو کیسا ملکوتی حسن ہے میری بیٹی کا، لوگ رک کر دیکھتے ہیں۔ یہ 7 سال کی تھی جب ہم نیو ایئر کے لیے نیو یارک گئے تھے۔ ہوٹل میں ایک فوٹوگرافر پیچھے ہی پڑ گیا کہ مشل کی کچھ تصویریں بنانے دیں، کسی میگزین کا نام دے رہا تھا، پیسے بھی دے رہا تھا، لیکن اس کے پاپا نے کہا میری بیٹی نمائش میں رکھنے کی چیز نہیں ہے۔ وہ فخر سے بتا رہی تھی، بیٹی نمائش کی چیز نہیں لیکن سختیاں کرنے کی چیز ہے۔ مشل نے منہ بنا کر کہا تھا، وہ ماں کو بھی سن رہی تھی۔ انہیں یہ ڈر رہتا ہے کہ یہ فلموں کی طرف نہ نکل جائے۔ مجھے جرنلسٹ بننا تھا اور بننا ہے۔ کان سے ہیڈ فون اتار کر کہا، ہاں ہاں وہی، اسے پچکارا، تھوڑی ضدی ہے، غصہ ناک پر رہتا ہے، اپنی تعریف پر بھی زیادہ خوش نہیں ہوتی، اسے اس کی مرضی کرنے دو، پھر خوش ہے۔
آپ کرنے کب دیتی ہیں مرضی، میں یہاں بیٹھی چپس کھا رہی ہوں، یہ ٹھیک ہے۔ اور میری سب فرینڈز کروز میں بیٹھی فرانس جا رہی ہیں۔ میوزک پلیئر سے کیسٹ نکال کر گھما کر واپس ڈال کر چڑھ کر بٹن پش کیا۔ ہم بھی چلیں گے فرانس میری جان، مجھے اپنی فرینڈز کے ساتھ جانا تھا۔ امریکہ میں بیٹھے ہیں تو کیا ہوا، ان کے باپ دادا اسی پرانی سوچ کے ہیں۔ اسے کتنی بار سمجھایا ہے کہ وہاں تو بچیوں کو پڑھنے نہیں دیتے، تم کالج جا رہی ہو، کالج میں لڑکے بھی ہوتے ہیں، سرگوشی میں کہا۔ اتنی آزادی کم ہے الماس کے خیالات گل سے مختلف تھے، اس لیے وہ بس خاموشی سے سنتی رہی۔ میں کہتی ہوں کہ کتنا پڑھ لکھ گئی ہو، اچھے سے اچھا کھاتی ہو، پہنتی ہو، کتنی نعمتیں ہیں گھر میں، زندگی کو کتنا محدود کر دیا ہے آپ نے ماما۔ نعمتیں صرف پیسہ، گھر اور آسائشیں نہیں ہوتی، بلکہ زندگی میں ملنے والے مواقع بھی نعمت ہیں۔ علم کی پیاس نعمت ہے، جہالت کی پہچان نعمت ہے، سوال نعمت ہے، اس کی تلاش نعمت ہے۔ مجھے ریڈیو نہیں جانے دیا جبکہ میں وہ مقابلہ جیت آتی، مجھے اسپیچ نہیں کرنے دیتے، اسپورٹس نہیں کھیلنے دیتے۔ کن نعمتوں کی بات کر رہی ہیں آپ کہ وہ گھر بڑا ہے اور گرم ہے؟ گل باجی اداسی سے ہنس دی۔ ٹھیک ہے میری جان، اسے لاڈ سے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ مشل کمرے میں چلی گئی تو گل باجی پھر بتانے لگی، اس کے پاپا اس کی فرینڈز کو پسند نہیں کرتے، ساتھ کیسے جانے دیتے، اس عمر میں بچے لاؤبالی ہوتے ہیں، ہر چیز کی طرف لپکتے ہیں، ہمارا کام ہے انہیں سمجھانا۔ دونوں عورتیں جوان بیٹیوں کی مائیں تھیں، ایک بول رہی تھی، ایک سن رہی تھی۔ الماس کاؤنٹر پر بیٹھی کافی پی رہی تھی، باقی سب کام کر رہی تھی۔ کبھی کبھی الماس یہ عیاشی کرتی تھی کہ وہ چاروں کام کرے اور وہ بیٹھ کر کافی پیے، وہ باس بن کر رہے۔ گل کو کوئی سننے والا چاہیے تھا، خاندان کی کسی عورت سے یہ سب باتیں کر نہیں سکتی تھی، گھر کی بدنامی ہوتی۔ اس عورت کا سینہ دھوئیں سے بھرا رہتا تھا، وہ کہتی تھی، سنتی نہ تھی تو دم گھٹ جاتا، وہ مر جاتی، پھر مشل کا کیا ہوتا۔ اب ایک الماس ملی تھی، دونوں لگی رہتی تھی۔ الماس اپنی بیٹیوں کے معاملے میں اور طرح کے خیالات رکھتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ اگر ہم نے بچوں کو نئی دنیا میں لانے کا تکلف کیا ہے تو پھر انہیں نئی دنیا کے مطابق چلنے بھی دیا جائے، یا پھر انہیں لے کر واپس لوٹ جائیں، پر انہیں دو کشتیوں میں سوار نہ رکھیں۔ دوسرا، زمینوں کی کشمکش بچوں کو زخمی کر دے گی، انہیں اپنے اقتدار سے روشناس کروایا جائے، لیکن وسط قلبی کے ساتھ قید اور زبردستی اب بغاوت پر اکساتی ہے۔ یہ بغاوتوں کی زمین ہے، اگر حق کو تسلیم نہ کیا جائے تو بغاوتیں بڑی جلدی سر اٹھا لیتی ہیں۔ بچی جوان ہو گئی ہے، گھر پہ مستقل تناؤ کی کیفیت رہنے لگی ہے۔ اس دن گھر واپسی پر الماس نے اجالا سے کہا تھا، اتنا عرصہ یہاں رہنے پر بھی سوچ نہیں بدلتی۔ اجالا کو حیرت تھی۔ پینٹ کوٹ پہننا سیکھ لیتے ہیں اجالا، لیکن سوچ بدلنا نہیں سیکھتے، اسے ضروری نہیں سمجھتے۔ گھر کا تناؤ گل کے دل کی تکلیف بڑھا رہا ہے، ہر وقت اس کا ہاتھ سینے کی طرف رہتا ہے، یہ دل کی دھڑکے سے زیادہ کچھ ہو جانے کا دھڑکا ہے۔ باہر سے دیکھے تو گھر میں کوئی مسئلہ نہیں لگتا، ہر نعمت ہے گھر میں۔ ہاں نعمتیں، لیکن نعمتیں بھی کچھ چیزوں کا نصیب نہیں بدل سکتی۔ یہ جو ہمارے پیچھے ہے نا اجالا، یہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ ہم یہاں قدم تو جما لیتے ہیں، لیکن نسلیں نہیں جپنے دیتے، ہم انہیں پیچھے کی قید میں رکھتے ہیں۔ عجیب سی صورتحال ہے یہاں کی، نہ والدین خوش ہیں نہ بچے، ماں باپ کو اپنی ناک کی پڑی رہتی ہے، بچوں کو اپنے پلانس کی، دو مختلف دنیاؤں کے سفر ہیں۔ ماں باپ کو لگتا ہے کہ بچے ان کے اصل سے جڑ کر رہیں گے تو خوش رہیں گے، بچے سمجھتے ہیں وہ اپنی مرضی کریں گے تب سب ٹھیک رہے گا۔ اپنی مٹی چھوڑ دے انسان تو پھر اسی کشمکش میں رہتا ہے، پیسہ یہاں سے کمانا ہے، مستقبل یہاں بنانا ہے، لیکن قاعدے قانون پیچھے کے رکھنے ہیں۔ یہاں تندوری نان، چپلی کباب مل جاتے ہیں، لڑکا پاکستان سے منگوا لیتے ہیں۔ پردیسیوں کو لگتا ہے انہوں نے پردیس میں اپنا دیس آباد کر لیا ہے، اب سب سکھ ہے، لیکن وہ اتنی سی بات نہیں سمجھتے کہ ہم چھت اور دیواریں کتنی ہی بدل لیں، زندگی وہی رہتی ہے۔ یہ امریکہ ہے، کچھ کر لے امریکہ ہی رہے گا۔ ہاں یہ امریکہ ہے، اجالا نے تائید میں سر ہلا دیا۔ کہتے ہیں امریکہ کبھی کسی ایک کا نہیں رہتا، یہ ایک سے گدی چھین کر دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے۔ چھینا چھپٹی کی روایت اسی نے شروع کی تھی، ریڈ انڈین سے چھینا تو پھر پرتگالیوں اور انگریزوں کے ہاتھ آ گیا، اب ایشین کا ہو رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس تو شاید ہمیشہ وائٹ ہاؤس ہی رہے گا، لیکن اس کے تخت کے رنگ بدلتے رہیں گے، بلیک، براؤن شاید، اور پھر سے ریڈ۔ وہ ویکیوم لے کر اس کے کمرے میں گئی تو وہ پولارائڈ کیمرے سے کھڑکی میں کھڑی باہر کی تصویر لے رہی تھی۔ تصویر کیمرے سے نکل آئی تو کنارے سے پکڑ کر ہوا میں لہرا کر خشک کیا، پھر اس کی طرف بڑھا دی۔ دیکھو کیسی ہے؟ اجالا نے تصویر کو ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس نے بہت پیاری تصویر لی تھی، یہ بہت خوبصورت ہے۔ میں جرنلسٹ بن جاؤں گی تو اپنے پاس بہترین کیمرے رکھوں گی، ہر وقت اپنے ساتھ رکھوں گی۔ کسی بھی وقت کوئی کرائم سین سامنے آ سکتا ہے، کوئی پوائنٹ مل سکتا ہے۔ اس نے آنکھیں
पर जासूस बनकर कहा तो उजाला उसे देखकर रह गई। मुझे लग रहा है तुम्हें जर्नलिस्ट नहीं जासूस बनना है। देखो, जर्नलिस्ट जासूस से ज़्यादा जासूस होता है, बल्कि उसे होना चाहिए। अगर ऐसा ना कर सके तो फिर घर बैठे और पॉपकॉर्न खाए या फिर थप्पड़ खाए, मूवीज़ देखे और इन पर रिव्यूज़ लिखे। वो बहुत माहिराना अंदाज में बता रही थी। तुमने चार्ली चैपलिन मूवी देखी है? उजाला को मूवी में एक ये मूवी और एक यही बंदा पसंद था। वो तो बच्चे देखते हैं। इसने मजाक उड़ाया। उजाला ने मुंह बना लिया तो वो हंस दी। ये सच है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं मजाक कर रही थी, संजीदगी से कहा। उफ, वो भी सारा जैसी थी। ये अमेरिका की नई नस्ल इतनी मुँहफट क्यों है? उजाला ने सर हिला दिया कि ना कहो, मैं फिर भी चार्ली को पसंद करूँगी। तुम क्या बनना चाहती हो? मैं तो बन गई बीवी। इसका कहका भी साख्ता था। हंसते हंसते वो बेहाल हो गई। तुम्हें यही बनना था? हाँ, इसने गहरा सांस लिया। ठीक है मिसेस उजाला, चलो तुम्हें एक चीज़ दिखाती हूँ। इसने बढ़कर अलमारी खोली, कुछ चीज़ें इधर उधर की और एक बहुत बड़ा रजिस्टर निकालकर हाथ में थाम लिया। ये इसका कोई राज था शायद, एहतियात से छुपा कर रखा हुआ था। अपने साथ लाकर उसे मेज़ पे फैला दिया। उजाला वैक्यूम कर रही थी। वही करते करते सर मेज़ की तरफ झुका कर देखा। इस पर मुख्तलिफ तस्वीरें, न्यूज़पेपर के तराशे और इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ था। काफ़ी मोटा रजिस्टर था। जितनी अहम खबरें और रिपोर्ट्स होती हैं, इन्हें इस फाइल में लगा देती हूँ। वो मुख्तलिफ सफ़ात उल्ट पुल्ट रही थी। जैसे ही मैं प्रोफेशनल जर्नलिस्ट बनी, फ़ौरन इस फाइल की मदद से तूफ़ान ले आऊँगी। उजाला को इसके अंदाज पर प्यार आया। वो साथ साथ एक्ट भी कर रही थी। वो बहुत पुरजोश थी। मम्मा किसी रोशन के बारे में बात कर रही थी। तुम मुझे इसकी स्टोरी सुना सकती हो? सुना है तुमने उसे निकलवाया था। मैं इसकी सारी तफसील नोट कर लेती हूँ। जर्नलिस्ट बनते ही मैं इस पर भी एक रिपोर्ट लिखूँगी। रिपोर्ट तो मैं अभी भी तैयार कर रही हूँ, लेकिन बड़े न्यूज़पेपर में आएगी तो ज़्यादा पुरअसर होगी। तुम बताओगी सब सच, डरोगी तो नहीं? डरने की ज़रूरत नहीं, कानून तुम्हारे साथ है। उजाला का कहका बेसाख्ता था। वो 2 बड़े दिनों के बाद ऐसे खुलकर मुस्कुराई थी। ठीक है, पर मैं बताने के पैसे लूँगी। अब तुम्हें डरने की ज़रूरत है। कानून तुम्हारे सर पर डंडा देकर मारेगा। अजीब सा कानून है। उजाला ने मुंह चढ़ाया। वो पूरी तरह से मेज़ पे झुकी इसका काम देख रही थी। कानून अजीब नहीं है, हम अजीब हैं। उजाला ने उसे मुख्तसर रोशन के बारे में बता दिया। माय डियर उजाला, किसी दिन मुझे फुर्सत से मिलना, काम के अलावा, फिर 3 तारीख के साथ सब कुछ बताना। रोशन का पूरा केस बहुत जानदार है। मेरी एक फ्रेंड की मदर न्यूज़ चैनल में रिपोर्टर है। वो तो खुशी से उछल पड़ेंगी ये सब सुनकर। मेरी सास बहुत नाराज़ होगी। मुझे किसी मामले में मत लाना। तुम सिर्फ मुझे तफसील बताना। बाकी डॉक्टर साहब की रही सही इज्जत का जनाजा न्यूज़ चैनल वाले निकाल देंगे। तुम्हारे पापा नाराज़ होंगे मशल। तुम अभी इन सब में मत पड़ो। वो कभी मुझसे राज़ी नहीं होते। मुझे बच्ची मत समझो। मैं चाहती हूँ कि दुनिया को सच मालूम हो। जो सच पहले से दुनिया को मालूम है, इनका क्या बना? संजीदा सवाल था। मशल ने पुरसोच नज़रों से उजाला की तरफ देखा। तुम अच्छी खासी समझदार हो। ये वैक्यूम छोड़ो और किसी कॉलेज में एडमिशन लो। सारा भी यही कहती है, पर मैं इसके साथ खुश हूँ। इसने वैक्यूम का बटन ऑन किया और फर्श पर चलाने लगी। वो अपने काम से बहुत खुश थी। इतनी खुश थी कि कभी थकती नहीं थी। अब वो समझी थी कि हलाल रिस्क सुकून का नाम भी है। जिस काम का बोझ रूह पर ना हो वह हलाल है। इस रिस्क को कमाने से जिस्म तो शायद थक जाता है, लेकिन दिल हल्का फुल्का हो जाता है। इस पर मौजूद कर्ज चुंटी की रफ्तार से खिसक रहा था। सारा ने कहा था, परेशान ना हो, मैं और एनी मिलकर कुछ कर देंगे, लेकिन वो इन दोनों बहनों पर बोझ नहीं डालना चाहती थी। सारा 16 साल की उम्र से काम कर रही थी। वो इस लड़की की मोहब्बत का इतना नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहती थी। फिर वो अलमास के साथ बहुत खुश थी। अक्सर वो सब लोग कॉफ़ी के लिए चले जाते। अलमास इन्हें घर खाने पर भी बुलाती थी। वो एक ऐसा ख़ानदान बन चुके थे जिसमें इनका खून एक नहीं था, मज़हब भी एक नहीं था, लेकिन काम एक था, जायज़ काम, शरीफ काम। वो जो मशल का मोटा सा रजिस्टर था, वो अक्सर इस पर झुकी कुछ ना कुछ लिखती रहती थी। न्यूज़पेपर और मैगज़ीन से तराशे काट काट कर इस पर चिपकाती रहती थी। नीतू को तस्वीरों के लिए कहा तो वो शर्मा कर रह गई। तुम्हारी शादी के ऐड के लिए तस्वीरें नहीं ले रही, मशल ने उसे डांटा। नीतू फ़ौरन सीधी होकर खड़ी हो गई। अपनी चोटी आगे कर ली। इसने जल्दी से इसकी तस्वीर ली, उसे दिखाई और फिर उसे रजिस्टर पर चिपका दिया। पेन से पता नहीं क्या क्या लिखती रही। फिर उजाला की बारी आई। तुम अच्छी खासी फोटोजेनिक हो। उजाला की तरफ इसकी तस्वीर बढ़ाकर तारीफ़ की। एक मुद्दत के बाद उजाला की किसी ने तस्वीर ली थी। जीन्स पर अलमास क्लीनिंग की शर्ट, सर पर कैप और कैप से ही पोनीटेल दिखाई देती थी। बाल घने थे, पोनीटेल अच्छी लग रही थी। हाथ में वैक्यूम और खिड़की से झांकते खज़ार रसीदा दरख्त। तस्वीर में आर्ट के कई
कई रंग थे। मेरी बड़ी बहन लग रही हो उजाला, तुम अपने कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की होगी मशल। उसे बड़ी बहन वाली बात पे यकीन नहीं आया, वो मशल जैसी हसीन नहीं हो सकती। वो अदा से लहरा गई। हाँ, और तकरीबन हर लड़की का मुझ पर क्रश है। इसकी तरफ झुककर कान में सरगोशी की। लेकिन मेरी अम्मी को ना बता देना, मैं अभी जाकर बता रही हूँ, इसने कदम गुलबाजी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। कम ऑन उजाला, मैं बच्ची नहीं हूँ, मेरा ज़ाती दिमाग बहुत काम करता है, मैं क्रश वगैरह नहीं मानती, फैसला यहाँ से करना है। इसने उंगली को कनपटी पर रख कर ठोंका। देखो, ज़िंदगी में दो फैसले हमेशा बहुत सोच समझ कर करने चाहिए, कैरियर का फैसला और शादी का फैसला। एक में फेल हो जाने पर दूसरा सहारा देता है, लेकिन अगर दोनों में फेल हो जाए तो कोई सहारा नहीं बचता। वो जर्नलिस्ट के साथ साथ प्रोफेसर भी बन सकती थी, अच्छा लेक्चर दे देती थी। इतनी समझ मुझ में कभी नहीं रही। शादी मेरी हो गई, हाउस क्लीनिंग कैरियर बन गया, बस हो गया सब। हाँ हाँ, वैसे तो तुम्हें इस नसीहत की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि तुम पहले ही ये फैसला ले चुकी हो। फिर भी शेयर कर देती हूँ कि किसी डफर को ज़िंदगी में एंट्री दे देना किसी तंग नज़र जाहिल को नहीं, समझी? इसने संजीदगी से कहा। मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि डफर और तंग नज़र में फ़र्क क्या होता है। मुझे ठीक ठीक मालूम है, मैंने 20 साल इस तंग नज़री के साथ गुजार दिए हैं। एक बात बताओ, तुम्हारी शादी पसंद से हुई थी? हाँ, वो शरारत से मुस्कुराई। इसके पास एक यही फ़ख्र मौजूद था कि शादी में इसकी रजामंदी शामिल थी। गाँव की एक लड़की की शादी पसंद से? तुम मजाक कर रही हो ना? मेरे ताया जी ने मेरी मर्ज़ी पूछी थी। मुझे शहरियार बहुत पसंद था। तुम्हारे ताया जी मॉडर्न है बहुत। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो? तुम बहुत हसीन हो मशल, ये सच है या झूठ? मशल ने कैमरा आंख से लिया और इसकी एक और तस्वीर लेने लगी। मैं हसीनो जमील हूँ, ये सच है। तुम छोटी हो, ये दूसरा सच है। थोड़ा स्माइल करो। वो मुस्कुराई और कैमरे से इसकी तस्वीर निकलकर बाहर आ गई। शिकागो में मुझे दो लोग बहुत प्यारे लगते हैं, दोनों मेरे दिल के करीब है, मेरी नंद सारा और मेरी सहेली बुलबुल। तुम भी कम प्यारी नहीं हो। अपनी तस्वीर को हाथ में पकड़कर इसने तस्वीर खींचने वाली से कहा। प्यारी लड़की के प्यारे घर में सब कुछ प्यारा नहीं था। गुलबाजी दिल के धड़के तमाम नहीं होते थे। अलमास से अपने दिल का हाल कह देती, लेकिन दिलों के हाल कह देने से भी हालात नहीं बदलते। कभी इन्हें फ़ोन करके आने के लिए मना कर दिया जाता था, कभी सिर्फ अलमास को बुला लेती थी। इसने सारा से बात की तो सारा ने इसकी तरफ गुस्से से देखा था। मैंने कहा था ये काम छोड़ दो, तुम जितने ज़्यादा घरों में जाओगी इतना परेशान होगी। तुम मेरी कोई बात तो माना करो उजाला। इनके घर में ऐसी कोई परेशानी नहीं है सारा, लेकिन वो मशल, वो शायद कुछ सरफरी है। वो सरफरी नहीं बल्कि समझदार है। तुम अपने से काम रखना क्यों नहीं सीख लेती? सारा कितना चिढ़ गई थी। वो क्या जवाब देती? वो कुछ खुद नहीं जानती थी कि इसके साथ क्या हो रहा है। वो परदेश की दलदल में धंसती क्यों जा रही है? वो क्यों घर घर की कहानी पर दिल थाम कर बैठ जाती है? मशल को देख लेती तो इससे बातें करने के लिए दिल मचलता था। वो इसे इतनी प्यारी लगती थी। इसका जोश उसे ज़िंदगी की तरफ माइल करता था। इसका वो मोटा सा रजिस्टर उसे अपनी तरफ खींचता था। वो उसे खंगालना चाहती थी, इसमें लगी तस्वीरों की कहानियाँ मालूम करना चाहती थी। तुमने नीतू की तस्वीर के साथ क्या लिखा है? उजाला इसके मोटे से रजिस्टर को उल्ट पलट रही थी। इसके गाँव की कहानी, पानी से फैलने वाली बीमारियों के बारे में, और नीतू को यहाँ आकर काम करने के मुताल्लिक। इससे क्या होगा? ये बहुत वैल्यूएबल डाटा है, खासकर पानी वाला। नल खोलकर पानी लेने वाले, मीलों की मुसाफिर तय करके पानी उठाने वालों की मुशक्क़त के बारे में नहीं जानते। हमें इस दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों के नस्ब पर बात करनी चाहिए। नीतू को यहाँ आकर काम करना भी आम बात नहीं है। यह औरतों की हिजरत में एक नुमाया कहानी है। बज़ाहिर एक काम से लड़की, और देखो कितनी स्ट्रॉन्ग है। इंसान बहुत हैरान कुन मखलूक है। सफ़े उल्टते उल्टते वो एक पर रुक गई जहाँ मशल की अपनी कई तस्वीरें लगी थी। इंग्लिश में बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे थे। ये तुम हो? इसने सर हिला दिया। अपनी ज़िंदगी पर एक रिपोर्ट बनाकर फाइल में ऐड की है। रिपोर्ट? हाँ, ज़िंदगी के वाक़यात की रिपोर्ट। ये जिस दिन मैं पहली बार स्कूल गई थी, मामा ने तस्वीर ली थी। मैं बहुत खुश रहने वाली बच्ची थी, हर वक्त शरारतें करती थी। मेरी टीचर्स मुझे बहुत पसंद करती थी। वॉलीबॉल बहुत अच्छा खेलती थी। ये जब हमने पहली ट्रॉफ़ी जीती थी, मैं वो ट्रॉफ़ी घर लाई तो पापा ने उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। मेरे मुँह पर एक थप्पड़ मारा। देखो मेरी ट्रॉफ़ी की तस्वीर, ये पहली और आखिरी ट्रॉफ़ी थी, और यहाँ मैं 9 साल की हूँ। पहली बार हिजाब पहना है, पापा ने ज़बरदस्ती पहनाया था। उजाला ने गौर से देखी। वो रोई रोई थी। ये तस्वीर मैंने स्कूल के बाथरूम में ली थी। कैमरा हमेशा से साथ रखती हूँ। तुम रोई थी? बहुत ज़्यादा। इस दिन स्कूल में मुझे हरसा किया गया था। वो दिन मेरी ज़िंदगी का मनहूस तरीन दिन था। इस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। मैं वॉशरूम में बैठकर रोती रही। मैं अगले दिन स्कूल नहीं जाना चाहती थी। या स्कूल जाऊँगी या हिजाब में नहीं जाऊँगी, लेकिन मैं स्कूल भी गई और हिजाब में भी गई। मुझे हर रोज़ एक थप्पड़ पड़ने लगा। फिर मैंने इसका एक हल निकाल लिया।
दिया। मैं घर से हिजाब में जाती, बस में बैठते ही खींच कर बैग में रख लेती, सब ठीक हो गया। इन्हीं दिनों मैंने स्मोकिंग शुरू की थी। तुम अभी भी करती हो? कभी कभी, आदी नहीं हूँ, कंधे अचकाकर बेनियाजी से कहा। सिगरेट नोशी उजाला के लिए शराब जैसी थी। इसने बड़ी हैरत से मशल की तरफ देखा था। ये ठीक नहीं है मशल, प्लीज़ मेरे बाप न बनो। ये देखो, मैं पहली बार फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर गई थी। हमने बोटिंग की थी। पापा ने इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन मैं सुबह ही घर से निकलकर फ्रेंड के घर जाकर छुप गई। दिन भर फ्रेंड्स के साथ रही। वापस आई तो बहुत मार खाई। अगले दिन स्कूल गई तो मेरी फ्रेंड ने मेरे ज़ख्म देखकर मुझे सोशल सर्विसेज से रब्ता करने के लिए कहा, पर मैंने इनकार कर दिया। मामा ने वादा लिया था कि सोशल सर्विसेज से रब्ता नहीं करना। वो हैरान इस फाइल के सफ़हात उल्ट रही थी। जा बजा इसकी मुख्तलिफ तस्वीरें लगी थी। कई तस्वीरों में ज़ख्मों के निशान वाज़िया भी थे। उजाला को अलमास की बात याद आई कि कैद आज़ादी पर उकसाती है और ज़बरदस्ती बगावत पर। तुम्हारे पापा ने कभी तुम्हें मारा है? वो बड़ी संजीदगी से पूछ रही थी। उजाला ने नाम में सर हिला दिया। तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। सब पाकिस्तानी पापा मारते हैं। मेरी एक पाकिस्तानी क्लास फेलो के पापा भी यही करते हैं। नहीं मशल, मेरे अब्बा ने तो कभी सख्ती से बात तक नहीं की। कमर को मार पड़ा करती थी। वो कामों में सुस्ती करता था। उसे डांट भी बहुत पड़ती थी, पर ढीठ था, हंसता रहता था। वो बेयकीनी से उजाला की तरफ देख रही थी। मैं नहीं मानती, तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें कैसे यकीन आएगा कि मैं सच बोल रही हूँ? जिस दिन मेरे बाप का हाथ मुझ पर उठना बंद हो जाएगा, इसने स्पार्ट चेहरे के साथ कहा था। फिर अपने मोटर रजिस्टर के सफ़ात उल्ट पुलट किए और जहाँ उजाला की तस्वीर लगाई थी वहाँ कैप्शन में लिख दिया, ये है उजाला जो बहुत झूठ बोलती है। छोटी उजाला की आंखों में मशल के रजिस्टर में लगी तस्वीर घूमती रही। मशल समझदार भी थी और एहसास भी। इंसानों में एक किस्म पेट के लिए जीती है और एक रूह के लिए। कोई मकसद को ज़िंदगी समझता है और किसी के लिए बेमकसद ही ज़िंदगी है। मशल का रजिस्टर इसके मकासद की निशानदही कर रहा था। जो आंखें आसमान की तरफ देखना सीख जाएं, इन्हें पस्तियों का पाबंद नहीं किया जा सकता। ये बात अब इनके भी बस में नहीं रहती। ज़िंदगी ख्वाहिश और हकीकत के तकरार का अजब सफ़र है। महीने के एंड पर अलमास इन्हें बाहर ले जाती थी। वो सब पिज़्ज़ा हट में पिज़्ज़ा खा रही थी। दूर टेबल पर मशल अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी थी। शायद किसी फ्रेंड की बर्थडे थी। पहले उन्होंने केक काटा, साथ हु हॉकी, और फिर केक क्रीम को बर्थडे गर्ल के मुंह पर दे मारा। उजाला इन सब की तरफ देख रही थी। मशल इनमें सबसे ज़्यादा प्यारी लग रही थी। वो कॉलेज से सीधा यहाँ आई होगी। वो बार बार रेस्ट वॉच की तरफ देख रही थी। शाम गहरी हो रही थी। वो 2 बार उठकर खड़ी हुई। दोनों बार इसकी फ्रेंड्स ने उसे ज़बरदस्ती रोक लिया। कुछ देर बाद वो सब फ्रेंड्स के शोर डालने के बावजूद उठकर खड़ी हो गई और हाथ हिलाकर बाय कह दिया। कुछ देर रुक जाओ, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगी। अलमास ने उसे हाथ देकर रोका। इसने घड़ी देखी, कुछ देर सोचा। नहीं, मैं चली जाती हूँ, मामा से वादा किया था। और वो चली गई। माँ इस हंगामे से डरती थी जो इसके देर से घर आने पर होगा। बेटियां जवान हो जाती हैं तो माओं के लिए हर रोज़ घर में अदालतें लगती हैं। इनकी तरबियत पर सवाल उठाया जाता है। औलाद कहीं बहक जाए, सारा मलबा माँ पर गिरता है। जूते उसे पड़ते हैं और जूते इस रात भी पड़े थे। दोनों को अलग अलग पड़े थे। वो स्पार्ट चेहरा लिए गालियाँ और फटकार सुनती रही। अब वो वजाहत नहीं देती थी। वो एक नज़र अपनी माँ की तरफ देखती थी और बस। घर में जाकर इसने अपनी तस्वीर ली, उसे फाइल में चिपकाया और पैराग्राफ को इस लाइन पर ख़त्म किया, एंड आई थिंक डेट वट अ फादर इज़ अ ब्लेड डैट नेवर स्टॉप कटिंग। वो कितना लिखेगी और कितना कुछ सहेगी, हकीकत फिर भी अनकही ही रह जाएगी कि खौफ जिसके साए में इसकी ज़िंदगी गुजरी थी, कि खौफ उसे इसी का नहीं रहने दिया जा रहा था। इस डर ने उसे जितना दबा कर रखा था, इतना ही फाल भी कि वो अपने इरादों में मज़ीद पुख्ता हो गई थी। 6 साल पहले इसकी क्लास फेलो को इसके पापा पाकिस्तान दादी के पास छोड़ आए और फिर वो कभी वापस नहीं आई। वो कहाँ गई, इसके साथ क्या हुआ, किसी को कभी मालूम नहीं हुआ। वो जितना ज़्यादा इस मामले में तहकीक करती गई, इतना खौफजदा होती गई। इनकी कम्युनिटी में 2 तरह के लोग थे। एक जो 9-10 साल का होने पर लड़कियों को पाकिस्तान भेज देते थे या फिर वो कभी वापस नहीं आती थी, और दूसरा वो लोग जो थोड़ा सा बड़ा होने पर इनका निकाह कर देते थे। कम्युनिटी में अनदेखा इत्तेहाद था। ऐसी बातें बाहर नहीं निकलने देते थे। कोई किसी का राज जान लेता था तो किसी को खबर नहीं होने देता था। पुलिस तो बहुत दूर की बात थी। उसे याद है कि जब वो 9 साल की थी तो घर में हंगामा रहा था। मामा कहती थी कि जाएंगे तो सब जाएंगे, मैं उसे अकेला नहीं भेजूंगी। यानी उसे भी गाँव दादी के पास भेजा जा रहा था। इन दिनों वो खौफजदा रहती थी कि किसी दिन इसकी आंख खुलेगी और सब कुछ बदल चुका होगा।
माँ इस मामले में इस हद तक गई थी कि चारों बच्चों को लेकर अपने कज़न के घर जाकर रहने लगी। ये सिलसिला चंद माह तक चलता रहा और फिर वो लोग वापस घर आ गए। बज़ाहिर घर में सुकून हो गया। शायद इसी वक्त से माँ के दिल में तकलीफ़ रहने लगी थी। किसी तूफ़ान की आमद के ख्याल से वो लचरती रहती थी। तूफ़ान के इससे पूछे बगैर 14 साल की उम्र में इसकी मंगनी कर दी गई। भाई का बेटा इनके आबाई गाँव से था, 24 साल का था। उसे अमेरिका आने का शौक़ था। उसे अमेरिका बुलाया, घर पे रखा। मशल तब तक अनजान थी कि वो इसका मंगेतर है। गुल उसे सख्ती से ठीक से दुपट्टा लेने के लिए कहती थी। कभी प्यार से कहती, कभी मिन्नत से समझाती। पापा स्टोर जाते तो वो इनके कमरे में आ जाता। वो मेहमान समझकर इसका लिहाज करती रहती। फिर एक दिन वो इसकी जीन्स शर्ट पर चीखने चलाने लगा। वो इसके कमरे में चीज़ें उलट पलट कर देख रहा था, इसकी सीरीज़ को, किताबों को, मैगज़ीन, कैमरे और इसकी खींची तस्वीरों को। ये तुम लोगों की तस्वीरें लेती फिरती है, कौन है ये लोग? वो हैरत से पापा के रिश्तेदार को देख रही थी। बेहतर है तुम कमरे से बाहर जाओ, इसने सख्ती से कहा। हाथ बढ़ाकर इसने स्टडी टेबल पर लगे पोस्टर्स को खींचकर उतार दिया। वो देखती रह गई। अगले दिन उसे अपना कमरा अजीब हालत में मिला। हर चीज़ खंगाली गई थी, हर चीज़ अपनी जगह से हिली हुई थी। वो इससे कह रहा था कि आइंदा वो घर से बाहर नहीं जाएगी, ऐसे कपड़े नहीं पहनेगी, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर इसका कैमरा उठाकर दीवार पर दे मारा। तुम बगैर मेरी इजाज़त के मेरे कमरे में घुसे कैसे? मामा उसे रोकती रही, लेकिन वो इससे जवाब चाहती थी। मामा आपने उसे मना क्यों नहीं किया? ये कौन होता है मेरी चीज़ों को हाथ लगाने वाला? तमीज़ से बात करो मुझसे, ज़ुबान अंदर रखो वरना काट कर रख दूंगा। घर से तुम हिजाब लेकर निकलती हो, बाहर जाकर उतार देती हो, बाल खोलती हो, बेहयाई करती हो, लड़कों के साथ घूमती हो। वो ऊंची आवाज़ में चीख रहा था, उसे गालियां दे रहा था। वो अपनी माँ और बाप के इस रिश्तेदार की तरफ देख रही थी। तुम कौन होते हो मुझसे ये सब कहने वाले? इसने बड़े आराम से पूछा था। तुम्हारा होने वाला शोहर। इस रात घर में हंगामा रहा। इस रात उसे मालूम हुआ कि 5 साल पहले इसकी मंगनी गाँव में चचा के बेटे के साथ कर दी गई। बात बचपन से तय थी। मंगनी की रस्म तकरीब की शक्ल में बाकायदा हुई थी। पापा इस तकरीब में शरीक हुए थे। वो अपने दामाद के लिए अमेरिका से कीमती तोहफे लेकर गए थे। 5 साल से पापा उसे अमेरिका बुलाने की कोशिश कर रहे थे। अब वो आ चुका था तो इसका निकाह होना था। पिछले 1.5 माह से वो यहाँ था। पापा के साथ स्टोर जाता था और अपनी होने वाली बीवी पर नज़र रखता था। इसने पापा को इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। इसने इम्पोर्ट किए मंगेतर को भी साफ इनकार कर दिया, बल्कि उसे फ़ौरन घर छोड़ जाने के लिए कहा। वो अपनी माँ से सख्त नाराज़ रही कि इसने ये हकीकत इससे छुपाई। इसका मंगेतर कैलिफोर्निया एक दूसरे रिश्तेदार के यहाँ चला गया और वहीं से मंगनी तोड़ने का ऐलान कर दिया। वो ऐसी आज़ाद ख्याल बेशरम लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। अगले 6 महीने तक इसके घर में हर रोज़ हंगामा होता रहा। पापा के ख़ानदान में इनकी नाक कट गई थी। वो चाहते थे कि वो इससे माफ़ी मांगे और अच्छी बीवी बनकर रहने का वादा करे। वो अपने बाप से बहुत डरती थी। इस डर के बावजूद से इसने साफ मना कर दिया कि वो ऐसा नहीं करेगी। वो क्या पढ़ेगी और किससे शादी करेगी, ये फ़ैसला वो खुद करेगी। वो अपने साथ इन 2 मामलात में ज़बरदस्ती नहीं होने देगी। इसका साबका मंगेतर जितना इसके बारे में जहर उगल सकता था वो उगलता रहा। इसने अमेरिका की कोई ऐसी बुराई नहीं छोड़ी जिसे इससे मंसूब नहीं किया था। वो उसे होटलों में देख चुका था, क्लब में, कसिनो तक में। वो जाते हुए अपने चचा को यह भी कह क्या था, कहाँ गई आपकी गैरत? आपको तो ऐसी लड़की का गला दबा देना चाहिए। वो सहमी हुई रही, लेकिन इसने अपना फैसला तब्दील नहीं किया। वो बाप की तरफ से गला दबाए जाने के डर में जिंदा रही। वो अपनी माँ से मोहब्बत करती थी, लेकिन इसके लिए भी इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकती थी। वो यहाँ से चली जाना चाहती थी, लेकिन माँ के रोते हुए उसे रोक लेती थी। वो नहीं जानती थी कि ऐसा क्या हुआ कि 6 महीने के बाद घर का माहौल नॉर्मल हो गया। इस पर सख्तियाँ वैसे ही थी, लेकिन घर के हंगामे थम गए। अगले साल उसे यूनिवर्सिटी चले जाना था। इसने सारी प्लानिंग कर ली थी। वो शिकागो छोड़ देने का फैसला कर चुकी थी। वो जानती थी कि जल्द ही एक और दूल्हा लाकर इसके सर पे बिठा दिया जाएगा। इसकी माँ गाहे बगाहे उसे ख़ानदान के मुख्तलिफ लड़कों के बारे में बताती रहती थी। वो खामोशी से सुनती रहती थी। इसकी माँ अपना घर और बेटी दोनों बचा रही थी। वो ख़ानदान को जोड़ कर रखना चाहती थी। वो अपनी माँ को यह नहीं समझा सकते थे कि खून एक हो जाने से दिल एक नहीं हो जाते। इसके गाल पर पड़ने वाले पहले थप्पड़ ने इसके लिए बहुत कुछ बदल दिया था। इस लड़के में क्या बुराई है? इसकी माँ ने ख़ानदान के एक दूसरे लड़के के बारे में बताकर पूछा था। जिस लड़के को मैं आपके सामने लाऊंगी, इससे मिलकर आप बताना कि इसमें क्या बुराई है, इसने तहम्मुल से कहा। माँ सकते में रह गई थी। ये ना करना मशल, ये ना करना। तुम्हारी माँ तुम्हें अपनी कसम देती है। कसमों के सहारे ज़िंदगी नहीं गुजरती मामा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बच्चों जैसी बातें ना करे। तुम हमेशा अपने बाप को गलत समझा, कभी समझने की कोशिश तो करो। वो बेयकीनी से अपनी माँ को देख कर रह गई। उसे माँ की इस बात से तकलीफ़ पहुँची थी। कभी मेरी बात समझने की कोशिश की? बेवकूफ़ी की बातें मत करो। ख़ानदानी रवायतें अपनी जगह होती हैं।
کبھی آپ لوگ دین کی بات کرتے ہیں، کبھی روایتوں کی۔ انفیکٹ نہ آپ کے دین ہے نہ روایتوں کے، یہ صرف انا ہے، نام نہاد غیرت۔ ٹھیک ہے، میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گی، وعدہ رہا، لیکن آپ کے لیے بھی میں اپنی مرضی کے خلاف شادی نہیں کروں گی۔ میں کسی لڑکے کو آپ سے ملوانے نہیں لاؤں گی، یہ کام بھی آپ نہ کرنا۔ اس نے ان پر صاف صاف واضح کرنا مناسب سمجھا۔ تمہاری شادی ہوگی اور تمہارے پاپا کے خاندان میں ہوگی، تم اس حقیقت کو جتنی جلدی قبول کر لو اتنا اچھا ہے۔ آواز میں بڑی کمزوری تھی۔ آپ نے ساری عمر مجھے جو پہننے کے لیے کہا میں نے پہنا، جس سے ملنے کے لیے کہا میں ملی۔ میں کسی کو پسند نہیں کر سکتی، مجھے سپورٹس میں نہیں جانے دیا کہ لڑکی اچھل کود کرے گی۔ جس دن میں پہلی بار حجاب میں اسکول گئی، واپس آ کر میں نے آپ سے کہا ہم پاکستان چلتے ہیں، وہاں رہیں گے۔ آپ نے کہا تھا تمہارے باپ کا کاروبار یہاں ہے، ہمارا سب کچھ یہاں ہے۔ اگر ہمارا سب کچھ یہاں ہے، آپ مجھے پاکستان کے ساتھ کیوں نتھی کر رہے ہیں؟ کیونکہ تمہارے باپ کا خاندان وہاں ہے۔ ان کے لہجے میں سختی تھی۔ خاندان کو اولاد پر فوقیت ہے، یہی سمجھ لو۔ تمہیں وہاں جا کر نہیں رہنا، سب کچھ یہیں ہوگا۔ آخر آپ لوگ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ آپ لوگ اتنے منافق کیوں ہیں؟ بڑے گھر خرید لیے، ڈالر سے بینک بھر لیے اور آخرت کو اولاد کے ساتھ سنوارنا چاہتے ہیں۔ خون کے رشتے اولاد کا خون کرنا چاہتے ہیں، اولاد سے قربانی مانگ رہی ہیں۔ پہلے قربانی آپ لوگ دیتے، جو تھا جتنا تھا اس میں خوش رہتے، اپنے ملک سے باہر نہ نکلتے، اسی کلچر اسی زمین پر رہتے۔ تمہارے باپ نے بڑی جان ماری ہے، جعلی ویزے پر یہاں آئے تھے۔ ان قربانیوں کا ہرجانہ اولاد سے کیوں لے رہے ہیں؟ گل نے گہرا سانس لیا، دل کی طرف ہاتھ رکھا، وہ خاموش ہو گئی۔ اس ماں کے لیے وہ ہر بار خاموش ہوتی تھی۔ وہ کوئی قدم نہیں اٹھاتی تھی، کوئی اسے سپورٹ نہیں کر رہا تھا، سارا خاندان ایک طرف تھا، وہ اکیلی اپنی جنگ میں تھی۔ اس نے اپنی ساری سمجھ بوجھ عقل کا استعمال کر لیا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کو نئی دنیا اور نئی زندگی کے تقاضے سمجھا سکے۔ پیار سے سمجھایا، منت کی، درخواست کی، لیکن نتیجہ حوصلہ شکن ہی رہا۔ ناچار اسلامی سینٹر جا کر بات کی۔ ایک دن وہاں سے ایک اسکالر آئی، ان کے ساتھ ڈنر کیا، پاپا کے ساتھ تفصیل سے بات کرتے رہے، وہ بھی سامنے بیٹھی رہی۔ پاپا بڑی توجہ سے سب سن رہے تھے، اسبات میں سر ہلا رہے تھے، ان کی ہر بات کو تسلیم کر رہے تھے۔ ان اسکالر کے گھر سے نکلتے ہی، دروازہ بند ہوتے ہی پاپا اس کی طرف گھوم گئے۔ انہیں تم نے بلایا تھا گھر؟ جی۔ کیوں؟ وہ آپ کو بتا گئے ہیں کیوں؟ میری مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا، دین اور قانون دونوں اس کی اجازت دیتے۔ میں نہیں چاہتی آئندہ گھر میں کوئی ہنگامہ ہو، ماما کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے۔ تم شادی نہیں کرنا چاہتی؟ کرنا چاہتی ہوں، لیکن وہ شادی جس میں میری مرضی شامل ہو۔ ان حرام گوروں میں سے کسی کو لا کر میرے سامنے کھڑا کرو گی، وہ ہوگی تمہاری پسند۔ اس نے بڑے تحمل سے باپ کا یہ فقرہ سنا تھا۔ یہ آپ کا خوف ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں شادیاں صرف خاندان میں ہوتی ہیں، یہ سوچنا بھی کہ نہ اس کے علاوہ کچھ ہوگا۔ آپ مجھے صرف بغاوت پر اکسا رہی ہیں کہ میں وہی کر کے دکھاؤں جس پر آپ مجھے کئی سالوں سے گالیاں دے رہی ہیں۔ حرامی گورے، ناجائز اولادیں، جن کی ماؤں کا پتہ نہ باپوں کا۔ ایک زوردار چانٹا اس کا گال سرخ کر گیا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ میں کسی ناجائز گورے کو نہیں جانتی، لیکن ایک جائز لڑکی کو جانتی ہوں جو ہر دوسرے دن اپنے باپ سے حلال تھپڑ کھاتی ہے۔ ماں اسے گھسیٹ کر کمرے میں لے گئی، وہ چوپ اپنے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ آپ جائیں، میں ٹھیک ہوں، اسپاٹ انداز میں کہا۔ پلیز مشل، صرف ایک بات مان لو، اپنی ماں پر ترس کھاؤ، ماں باپ کا حق بہت ہوتا ہے اولاد پر۔ وہ کرسی سے پوری ماں کی طرف گھوم گئی، وہ اس عورت کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ ایک بیوی ہے یا ماں؟ یہ کون ہے؟ میری گردن پر چھری چلانے کو حق کہہ رہی ہیں۔ جب اولاد پر سختی ہوتی ہے تو وہ غلط درست میں تمیز نہیں سیکھتی، وہ صرف بغاوت سیکھتی ہے۔ آپ دونوں نے مجھے غلط درست میں تمیز کا حق ہی نہیں دیا، صرف حکم دیا ہے، صرف فیصلہ سنایا ہے، اور صرف فیصلہ کوئی بھی انسان نہیں مانتا۔ حق دینا بہت ضروری ہوتا ہے ماما۔ آپ کی اولاد کو آپ سے ہی یہ رائٹ نہیں ملے گا تو کس سے ملے گا؟ وہ یہ بات کئی بار ماں کو سمجھا چکی تھی، لیکن ماں کی یادداشت کام نہیں کرتی تھی، یا پھر وہ کم عقل سمجھتی تھی۔ میری محبت کا ہی کچھ لحاظ کرو، میری بات مان لو، خوش رہو گی اچھی بیٹیاں۔ بس وہی بیٹیاں، اچھی بیٹیاں یہ کرتی ہیں، اچھی بیٹیاں وہ کرتی ہیں۔ اپنا دل مار لو تو میں اچھی بیٹی ہوں، اگر مخالفت کروں تو بری بیٹی ہوں۔ اپنی ناجائز باتوں کو منوانے کے لیے پال پوس رہے تھے مجھے۔ شادی میں ناجائز کیا ہے؟ میری مرضی کے خلاف ہر بات ظلم ہے ماما۔ اس نے اپنے بال نوچے۔ ماں نے لپک کر اس کے سر کو اپنے ہاتھ میں لیا اور سینے سے لگا لیا، اس کے بال سلہانے لگی۔ میں عاقل بالغ پڑھی لکھی لڑکی ہوں، اس کے باوجود اس سال 3 تھپڑ کھا چکی ہوں، گالیوں تو گنتی ہی نہیں ہے۔ آپ لوگ مجھے کھلاتے ہیں، اپنے گھر میں رکھتے ہیں، مجھے پیسے بھی دیتے ہیں، بدلے میں میری کھال ادھیڑنے کا اختیار رکھتے ہی میرا دل ہر وہ کام کرنے کے لیے چاہتا ہے جس کے مجھ پر الزام لگتے رہے ہیں۔ میں پھر بھی واضح کر دوں، میرے لیے کوئی اور دلہا مت امپورٹ کرنا۔ ماں کے ساتھ لگی وہ سسک رہی تھی۔ مجھے اور تکلیف نہ دیں، مجھے آزاد چھوڑ دیں۔
زندگی درد کی قید سے آزادی کی تمنائی ہے۔ ماں کے جانے کے بعد اس نے اپنا رجسٹر نکال کر اس میں دن اور تاریخ کے ساتھ لکھنا شروع کیا۔ ہر خوبصورت چیز کی شکل بگاڑ دینے والوں پر کبھی کوئی پابندی کیوں نہیں لگتی؟ میں اور میری زندگی یہ کتنی خوبصورت ہو سکتی تھی۔ یہ ایسا کاش ہے جو مجھے بے چین رکھتا ہے۔ مجھے کلچر سے، دین سے، عہدوں سے منتفر کرنے والے لوگوں پر کوئی سوال تو اٹھتا ہوگا۔ میرے اندر کا انتشار اس اذیت کا ایک گواہ ہے جو میں اب تک جھیلتی رہی ہوں۔ مجھے میری ذات کے اختیار کبھی نہیں دیا گیا۔ میں آزاد سانس لینے کے لیے ترس گئی ہوں۔ اسکول سے گھر واپسی کا خیال میرا سانس تنگ کر دیتا تھا۔ گھر میں باپ کی آمد میرے لیے کسی قیامت کی آمد ہوتی تھی۔ انہیں میری ہر چیز پہ اعتراض رہتا تھا۔ کھانے کی میز پر میرے پاؤں ہلانے سے، میری کھنکتی آواز سے، میرے قہقہوں سے، میرے جسم کی ساخت سے، میرے کھلے بالوں سے، میرے دہکتے گلابی گالوں سے بھی۔ ماما کہتی ہیں میرے والد کا تعلق ایک چھوٹے سے پہاڑی گاؤں ہے۔ وہاں ماحول تنگ تھا، تنگ ماحول کی تنگی آزاد ماحول کی آزادی میں بھی تنگ رہی۔ گھر میں 3 گاڑیاں کھڑی ہیں لیکن میں ڈرائیونگ نہیں کر سکتی۔ میں ڈرائیونگ کروں گی تو آزاد ہو جاؤں گی۔ مجھے چھپ کر ڈرائیونگ سیکھنی پڑی اور گاڑی چلانی پڑی۔ ایک اچھی والی بال پلیئر ہونے کے باوجود میں نے ہر گولڈ میڈل اور ٹرافی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ مجھے کبھی سائیکلنگ نہیں کرنے دی گئی۔ میں چھپ کر اپنی فرینڈ سے فون پر بات کرتی ہوں۔ اس ماحول نے مجھے چور بنا دیا ہے۔ جھوٹ بولنا میرے لیے ضروری ہو چکا ہے۔ بیگ میں کئی چیزیں چھپا کر رکھنی پڑتی ہیں۔ کھڑکی سے کود کر باہر بھاگنا سیکھ لیا ہے۔ میرا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے۔ پاپا کا بھی ہے، ماما کا بھی ہے، خدا کا بھی ہے، صرف میرا نہیں ہے۔ اگر میں ایک انسان ہوں اور مکمل انسان ہوں تو پھر میری ذات کے اتنے حصے دار کیوں ہیں؟ یہ میرے ٹکڑے کر چکے ہیں اور ہر ٹکڑے پر اپنے اصولوں کے نام لکھے جا چکے ہیں۔ کوئی ایک بھی حصہ میرے حوالے نہیں کرتے۔ مجھے میرا ہی مالک نہیں بننے دیا جا رہا۔ آخر میرے اتنے حصے دار کیوں ہیں؟ اس دن وہ گھر آئی تو گھر میں ہلچل دیکھی۔ ماں اس سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ اس کی چھٹی ہنسوں سے الارم دے رہی تھی۔ اس نے کمرے میں سے جھانک کر دیکھا تو بظاہر سب کچھ نارمل تھا۔ اس کے 2 انکل گھر میں موجود تھے، چائے پی جا رہی تھی، عام بات چیت ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری کہ گھر میں 2 لوگ اور آ گئے۔ وہ کمرے سے باہر نکلی، سب کو سلام کیا۔ ماں اسے واپس کمرے میں لے آئی۔ اسے بتایا گیا کہ لڑکا آ چکا ہے اور اب بس اس کا نکاح ہونے والا ہے۔ وہ خاموش رہی، ماں کی صورت دیکھنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں پاپا بھی کمرے میں آ گئے۔ اسے لڑکے کے بارے میں مختصر بتا دیا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی، پھر اسے جذباتی کیا کہ صرف نکاح ہو رہا ہے، 1 سال بعد اس کی رخصتی ہوگی۔ وہ سر ہلاتی رہی۔ پاپا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پیار کیا۔ پاپا چلے گئے تو گل اکیلی کمرے میں رہ گئی۔ آپ نے مجھے بتایا نہیں؟ اس نے عام سے انداز میں پوچھا تھا۔ مجھے بھی آج صبح معلوم ہوا ہے، گل سچ کہہ رہی تھی۔ یہ جو بھی لڑکا تھا وہ اسے پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وہ کون تھا؟ بقول پاپا کے ان کے کزن کا بیٹا۔ کیا کرتا ہے وہ؟ یہیں ان کے ساتھ اسٹور پر ہاتھ بٹائے گا۔ اس کی تعلیم کیا ہے؟ یہ پاپا نے نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ اس کے پاس ایسی قابل فخر چیز نہیں تھی جو جرنلسٹ بننے والی بیٹی کو بتا کر اس کی رضامندی حاصل کی جا سکتی۔ وہ لڑکا یہاں کیوں آ گیا؟ کیونکہ امیر کے لڑکے سے شادی کرنے سے سب کچھ سیٹ ہو جاتا ہے، سارے راستے کھل جاتے ہیں، ہر چیز ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ ایک نے چارہ پھینکا، دوسرے نے چارہ چگ لیا، معاملات طے پا گئے۔ رخصتی میرے کالج کے بعد ہوگی۔ پاپا سے بس ایک سوال کیا تھا۔ ہاں، 1 سال بعد۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے سر ہلا دیا۔ تم واقعی میں ہی رضامند ہو؟ گل نے پوچھا۔ اگر پاپا ایسے خوش ہو سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس نے کندھے جھکا کر بے فکری سے کہا۔ گل نے ایک نظر اسے دیکھا اور کمرے سے چلی گئی۔ واپس آئی تو ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا سوٹ تھا۔ وہ بیڈ پر رکھ گئی۔ وہ وارڈروب سے اپنی جولری اور میک اپ نکال کر ڈریسنگ پر رکھ رہی تھی۔ گل کمرے میں کھڑی اپنے دل کے ٹوٹے ٹکڑے کو دیکھ رہی تھی۔ کون سی جولری پہنوں؟ اس نے جولری باکس ماں کے سامنے کیا۔ ماں کے ہاتھوں کا لرزہ بڑھ گیا۔ اس نے کان کے بندے نکال کر چمکتے ہوئے جوڑے پر رکھ دیے اور پلو سے اپنی آنکھیں پونچھی۔ ڈریسنگ کے پاس کھڑی مشل نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اس نے بڑے ضبط سے اپنی آنکھوں کی نمی کو روک کر رکھا۔ آپ مہمانوں کو دیکھیں، میں تیار ہو جاؤں؟ گل سر ہلاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے جو آخری جھلک اس نے دیکھی تھی وہ ہتھیلی سے آنکھیں رگڑنے والی بیٹی کی بے بسی کی جھلک تھی۔ جو آخری منظر مشر نے دیکھا تھا وہ ماں کے چہرے پر دل کے ہر دھڑکے کا سچ ہو جانا تھا۔ دروازہ بند ہو گیا۔ اس نے لپک کر دروازہ لاک کیا، الماری کھولی، اپنی ضروری چیزیں بیگ میں رکھی، کمرے کی کھڑکی کھولی اور باہر کو کود گئی۔ بیڈ پر نکاح کا ڈریس رکھا تھا لیکن اس کی الماری سے کیمرہ غائب تھا۔ اس کیمرے سے کھینچی گئی تصویر امریکہ کے ہر بڑے نیوز پیپر میں شائع ہونے والی تھی، ہر نیوز چینل پر ڈسکس کی جانے والی تھی۔ وہ ایک تصویر، صرف ایک۔ باقی آئندہ ماں انشاءاللہ۔ گائز، نیکسٹ ایپیسوڈ پڑھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جیسے ہی کوئی نیو ویڈیو آئے وہ آپ کو مل جائے، اور میرے چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں کیونکہ اگر وہ ناول پڑھنا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پہ ناول پڑھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔ تو چلیں، اللہ حافظ۔